بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ فجر کے بعد جو ہے بیٹھنے کا وقت ہے، نہیں اٹھنے کا وقت ہے. بولو. اللہ بیٹھنے کا حکم دے رہے، اٹھنے کا حکم دے رہے. فرمایا آدم کے بیٹے فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جا، میں دن بھر کے لیے تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں. کتنی بڑی بات. اللہ ساتھ ہو جانا کاموں کا بننا ہے یا بگڑنا؟ اللہ ساتھ ہوئے تو کیا ہوتے؟ کام بنیں گے بگڑیں گے؟ بنیں گے. اور ساتھ نہیں ہوئے تو بگڑیں گے. کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر ہو سکتا نہیں، اور اللہ مدد نہ کرے تو کوئی کام بن سکتا بھی نہیں، اور کوئی اللہ مدد کرے تو کام بگڑتا بھی نہیں. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جس کی ہم مدد کرتے ہیں اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور جس کی ہم ہی مدد نہ کرے انہیں کیا کامیاب ہو سکتا ہے. تو اللہ کا ساتھ ہو جانا یہ بہت سب سے بڑی دولت ہے. تو اللہ کے آدم کے بیٹے فجر کے بعد تھوڑی دیر میرے لیے بیٹھ جا، میں تارے سارے دن بھر کے کاموں کی ذمہ داری لیتا ہوں. اللہ کی خواہش یہ ہے بندہ فجر پڑھ کے اٹھے نہیں بلکہ بیٹھے. جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میں ایسی جماعت والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں جو فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتے نہیں بلکہ بیٹھتے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے اتنا پسند ہے کہ 4 ارب غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کتنے؟ 4 ارب غلام آزاد کرنے کے لیے ایک غلام کے لیے 12,000 لگتے. کتنے؟ 12,000 درہم. 4 ارب غلام کو آزاد کرنے کے لیے 4 12 کتنے ہوتے؟ 48,000 درہم حلال کمائی سے کمانا. کیسے؟ اور پورے کے پورے اللہ کے راہ میں لگانا، اور پھر وہ قبول ہونا. کیا ہونا؟ پہلے تو اتنی تھوڑی دیر میں حلال کمائی سے 48,000 کماتا. بولا پاکٹ پیلیری کر کے یا دلیری کر کے نہیں، سمجھے نہیں؟ گاڑے پسینے کی کمائی 48,000 کمانا. اچھا کمایا تو کیا سارا اللہ کے راستے میں لگاتا؟ بولو پورا کیا لگاتا؟ مسلمان جو ہے زکوٰۃ دے کے نہیں مر رہا ہے. کیا دے کے نہیں مر رہا ہے؟ حالانکہ زکوٰۃ کا پرسنٹیج کم ہے زیادہ ہے؟ بہت کم ہے. اللہ نے کسی ایمان والے کو، کسی مسلمان کو 40 روپے اگر دے دیا، سال پورا گزرنا اس پہ کتنے؟ 365 دن گزرنے کے بعد 1 روپیہ اس کے لیے جو ہے واجب ہوتا. 100 روپے اللہ نے بینک بیلنس دیا ہے تو 2.5 روپیہ کتنا؟ اور 1,000 روپے اللہ نے دیا ہے تو 25 روپیہ کتنا؟ 1,00,000 روپیہ اللہ نے دیا ہے تو اس پہ 2,500 روپیہ واجب ہے. یہ 2,500 روپیہ اگر نکالا نا تو 57,500 اس کے لیے حلال ہوتا. اگر یہ 2,500 نہیں نکالا تو 1,00,000 روپیہ بھی اس مسلمان کے لیے حرام ہوتا. جیسے پوٹلا بکرا حلال ہے حرام ہے؟ بولو مر گئے تو بھی حلال ہی ہے. کیا ہے؟ مر گئے تو حرام ہوتا. تو مرنے میں اور ذبح کرنے میں کیا ہے؟ ذبح کرنے میں پوٹلے میں اور بکرے میں کا خون چلے جاتا. چلے جاتا. خون گیا تو پورا گوشت حلال ہو جاتا. مر گیا تو وہ خون جسم میں رہتا ہے تو 1.5 لیٹر 1 لیٹر خون کی وجہ سے پورا 1,00,000 روپے حرام ہو جاتا. تو وہ پیسہ کھانا ایسے جیسے مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا. سمجھے؟ اور یہ 2,500 روپے اگر نکالے نا تو خیال 57,500 جو روپے ہیں نا اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے. کیا کرتے؟ ہاں وہ مال چوروں کے ہاتھ میں نہیں جاتا، اور وہ مال ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں جاتا، وہ مال لائروں اور وکیلوں کے ہاتھ میں نہیں جاتا کورٹ کے ذریعے سے. اگر یہ مال زکوٰۃ نہیں نکالے تو یہ 3 مد ایسے ہیں، ریٹیل میں کمائے سو ہول سیل میں جاتا. ریٹیل میں کمائے سو کیسا جاتا؟ ہول سیل میں جاتا. چوراں پڑتے، لوٹتے، نہیں دیے تو پیٹتے. کیا کرتے؟ پھر بھی نہیں دے تو سلا کے گلے کاٹتے. پورا مال چوری کے حوالے چوروں کے نوالے کرتے. چوری کھاتی چوراں کھاتے. بولو بھائی
یعنی تو ایسی ڈینجر بیماری پڑ جاتی، لے جا کے کوما میں رکھتے. کہاں رکھتے؟ منڈی اوپر کرو. کہاں رکھتے بھائی؟ کوما میں رکھ کے گھنٹے گھنٹے کو نہیں، منٹ منٹ کی بل بناتے. سیریس ہے، دیکھنا نہیں کہتے. ہاں، جانے کے بعد بھی 3 دن کی بل بنے کم وقت ہے. سمجھے بھائی؟ وہ ایک الیکٹرک مشین فٹ کریں، وائبریشن رکھی اس کے، وہ ٹی میں بتا رہا پیٹ ہل رہا ہے، ہاں زندہ ہے، مردہ ہے مٹی پھوڑو. سمجھے؟ 3 دن کے بعد بل بنا کے، لاکھوں کی بل بنا کے ڈیڈ باڈی ہاتھ کو دیتے. تو پورا پیسہ جو ریٹیل میں کمائے تو ہول سیل میں ہاسپٹل کے حوالے، ڈاکٹروں کے نوالے کرتے. ہاسپٹل کھاتا، ڈاکٹر نہ کھاتے؟ بولو بھائی، کون کھاتے؟ ہاں. یعنی تو پھر پراپرٹی بھائیوں میں چشمانی ٹوٹی تو پیٹ پھوٹی کرتے. کیا پھوٹی؟ اب پیٹ ہم پڑھ لے کے، سرام پڑھ لے کے، ہاتھاں توڑ لے کے اپلیکیشن دینے کہاں جاتے؟ کوٹ ٹاؤن کو. بولو، ٹاؤن والا کیس ڈاؤن کرنے کا لے تو کوٹ کو. بولو، اب کوٹ کو رہے تو سپورٹ کو کون رہتے؟ وکیلا لائرہ. اب پروف پراپرٹی کوٹ کے پیچھے مٹی، وکیلوں کے ہاتھ میں بٹی. یہ دلیندروں کی خالی پیٹ پھوٹی. اب پوری پراپرٹی کورٹ کے حوالے، وکیلوں کے نوالے گئے. کورٹ کھاتا، وکیلاں کھاتے؟ بولو بھائی، اگر یہ 97,000 روپیہ 2,500 نہیں نکالے تو یہ مال ایسا چلے جاتا. اگر زکوٰۃ نکالے تو اللہ اس پیسے کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری لیتے. یہ مال چورا نہیں کھاتے. ایک زکوٰۃ دینے والوں کے گھر میں چور پڑا. کون پڑا؟ پورا مال لوٹ لیا، سمیٹ لیا، پوٹلی بن لیا. اب جائیں گے بول کے جو ہے پوٹلی کو پکڑے تو زمین کو چپک گئی. ہو کہاں چپک گئی؟ زمین پکڑ لی پوٹلی کو، بغیر ایلڈنگ کے بغیر. اور پوٹلی جو اس کے ہاتھ کو پکڑ لی. تینوں میں جوائنٹ ہو گیا، معاملہ ٹائٹ ہو گیا. اب سائڈ پہ جانے کو موقع ہی نہیں ملا. اب وائٹ ہو رہا ہے تو حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں، پیٹ پر دی بول کے ڈر رہا ہے. صبح گھر والے اٹھے تو چور بیچ گھر میں بیٹھ کو ہے. کیا ہمارے گھر حضرت، معاف کرو حضرت، زکات نکالے تو گھر بول کو نہیں معلوم تھا، لے کے جائیں گے بولے تو نہ زمین کو پوٹلی چھوڑی، نہ پوٹلی کو میرا ہاتھ چھوڑ رہا ہے. سمجھے؟ تینوں میں جوائنٹ ہو گیا، معاملہ ٹائٹ ہو گیا. معاف کرو بولے تو ہم سارا مال تیرے حوالے کر دیے. بولتے چیخ مار کے رویا اور اسی وقت توبہ کیا تو اپنے زمانے کا ولی بن کے مر گیا. تو زکات نکالے میں مال کو چورا نہیں لوٹتے. یہ مال ڈاکٹروں کے ہاتھ میں اور جو ہے وکیلوں کے ہاتھ میں نہیں جاتا. اس مال کی اللہ حفاظت کی ذمہ داری لیتے. سمجھے؟ ایک قصہ سورہ کہف میں آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ موسیٰ سے کسی نے کہا، موسیٰ تمہارے پیریڈ میں اللہ کی زمین پہ تم سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے کیا؟ بولے گا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ بولا تھا، بھائی اللہ کے علم میں ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جاننے والا سوائے خداوند قدوس کے کوئی نہیں ہے. سمجھے؟ سارا علم اول کا آخر کا ہے نہیں. نہیں، انسانوں کو یا فرشتے تک جو 24 گھنٹے رات دن اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، جب ان سے اللہ نے کسی چیز کا سوال کیا تو لا علم لنا، اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، الا ما علمتنا، ہاں جو علم آپ ہمیں عطا فرمائے وہی جانتے ہیں. تو فرشتے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے سوال میں یہ جواب دیے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ آپ ہی سارے علم اور حکمت کے جاننے والے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نبیوں سے جو بھی بھول کرائی ہوئی ہے، ہوئی نہیں کرائی گئی، بولا آگے والوں کے لیے وارننگ دینے کے لیے، سمجھے بھائی، سمجھنے کی ٹریننگ دینے کی، لرننگ بتانے کی. تو سادگی سے موسیٰ بولے میرے سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ جی ایک مرتبہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے آ کے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا. کس کے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی سے بولے میں کل بتاؤں گا. بولے کیا؟ بولے انشاءاللہ نہیں بولے. تو یہ جو نہیں بولے تو نبی نہیں بھولے، اللہ بھلائے. بولا میں کل بتاؤں گا. بولے بولتے وہی بند ہو گئی. اندازہ یہی تھا کہ میں جو بھی سوال آپ کریں گے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا، اللہ سے وہی کے ذریعے سے بتائیں گے تو میں تم کو بتاؤں گا. کل بتاؤں گا بولتے اللہ پاک جو ہے اپنے نبی پہ وہی بند کر دی.
اب وہ لوگ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی لاجواب ہو گئے، بے چین پریشان پریشان، کئی دن تک وہی بند رہی۔ اس کے بعد وہی آئی تو ایسی آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہاری زبان پہ ہمیشہ یہ رہتا کہ ہم یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے، حالانکہ تم اپنے ارادے سے مرنا چاہے تو مر بھی نہیں سکتے، کیا انشاءاللہ تک نہیں بولتے؟ سمجھے؟ اتنے بڑے نبی، ساتوں آسمانوں پہ چڑھے نبی، کتنے آسمانوں پہ؟ ہاں، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے نبی، اور ایک روایت کے مطابق عرش عظیم پر بھی چڑھے نبی، جنت دیکھے، بولو جہنم دیکھے، جی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھول کرا کے قیامت تک یہ وارننگ دے دیا، کبھی اپنے آپ کو جاننے والا مت کہو، میں جانتا ہوں۔ یہ انسانیت کی جہالت کا اقرار کرنے اللہ نے حروف تہجی لایا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جان کے کہا میں جان لیتا ہوں، اللہ بولے الف لام میم، اب بتا تو کیا جانتا ہے؟ اب یہاں کے آدمی جہالت کا اقرار کرتا، اللہ ہی جانتے ہیں اس کے معنی، بولو کوئی نبی بتائے، کوئی نہیں بتائے۔ وہ الف لام کے نیچے کیا ترجمہ لکھ کے رہتا؟ الف لام نیچے رہتا، بولو کاف ہا عین سات کے نیچے کیا ترجمہ رہتا؟ وہی رہتا۔ تو جانتا ہے تو پھر اس کے معنی بتا۔ تو آدمی صاف ہاتھ اٹھاتا، میں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ جہاں کہیں جاننے کا آدمی میں گھمنڈ بڑی پیدا ہو گئی، اللہ ایک حرف ایسا لاتے ہیں جہاں کے آدمی کو جہالت کا اقرار کرنا پڑتا ہے، میں نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سادگی سے بولے بھائی میرے سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ بولے ایسا ہے؟ بولے کہاں ہے؟ تم ایک مچھلی جو ہے پکا کے توشہ بن لے کے نکل جاؤ سفر میں، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں جائیں گی وہیں تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب مچھلی توشہ بن لے کے خادم کو، غلام کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے سفر میں، اور غلام کو پکی نصیحت کرے دیکھو جہاں بھی یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں جائیں گی مجھے ذرا بولنا، وہیں تم سے زیادہ جاننے والا ملے گا۔ اب لے کے چلے، جاتے جاتے ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کو ذرا آرام کا تقاضا ہوا تو ٹھہر گئے، اور بولے دیکھو بھائی میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہوں، اب یہ مچھلی اگر زندہ ہو کے پانی میں گئی تو مجھے بول دینا۔ تو جب سو گئے تو گہری نیند لگی، اب وہ مچھلی پانی میں چلے گئی۔ ابھی نے کیا کرا، نیند میں سے کئی کو جگانا، اٹھنے کے بعد ہی بولیں گے بول کے بھول ہی گیا ہوگا خادم۔ اب وہاں سے جب سفر شروع کرے تو وہ سفر مقصد کے خلاف ہو رہا ہے، وہیں مقصد پورا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگنے لگی، کیا لگنے لگی، اور تھکان بھی ہونے لگی۔ تب جب بولے ارے میاں وہ مچھلی کا توشہ کھول، تھوڑا ناشتہ کر لیں گے، تو واہ وہ مچھلی وہیں چلے گئی، بولا گیا ارے خواہ مخان چلایا نا، ارے ویسٹ چلا ہے جی، اس بات سے بھوک لگ رہی، اس بات سے تھکان ہو رہی۔ پھر پلٹ کے آئے تو وہاں پر خضر علیہ السلام ملے، کون ملے؟ اب اللہ بولے تم ان کے ساتھ رہنا، انہوں کیا بھی کرے تو خاموش بیٹھنا، آبجیکشن نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا؟ اعتراض نہیں کرنا جی، تو تم سے زیادہ جاننے والا پتہ چلتا۔ اب ان سے جا کے حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو دیکھو میرے ساتھ رہنا تو کنڈیشن ہے، میں کیا بھی کروں گا تم الا اللہ نہیں بولنا، ایسا کہیں کو کرے ویسا کہیں کو کرے نہیں بولنا، ایسا ہے تو میں ساتھ تک رہتا ہوں، نہیں تو جو ہے چلے جاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، میرے اللہ کی طرف سے بھی نصیحت یہی، اب چلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک معصوم بچہ کھیل رہا تھا روڈ پہ۔ اب خضر علیہ السلام اس بچے کے دو ٹانگاں پکڑ کے پتھر پہ ایسا مارے جیسا دھوبن کپڑا مارتی ہے، سٹ بل کے بھیجا، اچھل گیا، بچہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تلوے سے لے کے تالو تک بھڑکا اٹھائے، ارے رے 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 رے، یہ کیا تماشا جی، ایسے معصوم بچے کو جان نکالے۔ تو پہلے موسیٰ بولے تو گھوسا اور فرعون پہ بھوسا، بڑے جلالی پیر، بھڑکا ہی بھڑکا ہے، بچپن سے لے کے موت تک مارتے گئے۔ موسیٰ بولے تو جو سامنے اس کے اوپر گھوسا اس کا بھوسا کرتے۔ فرعون بچپن میں گود میں بٹھا لیتا، پیار کرنے سے اب بہت ڈینجر پلیئر دکھ رہا ہے، کانٹا 99 پہ چڑھ گیا کہتے، ایک ہی پوائنٹ باقی رہتا تھا ہارٹ فیل ہونے میں۔ یہی موسیٰ دکھ رہا، انہیں مارا گھوسا کہتے۔
بیوی آ کے بولتی تھی نہیں جی داڑھی کے بالا چپتی مول کے بچہ مارتا ہے. ہاں کمپرومائز تھما تلا ملا کو تٹا. اچھا ڈال کے بالا چپ رہے, سمجھا دینا اس کو. کبھی تو گود میں بٹھا لی تو داڑھی پکڑ کے ساتھ کسی مریا مردہ نکلا میرا باں, کیا خطرناک پلیٹ دکھ رہا کرتے. نہیں جی وہ داڑھی میں موتیاں لگ کو ہے, بچہ چمکی کی وجہ سے کھینچ رہا کرتے. ہاں ٹھیک ہے سمجھا دینا, سمجھے بھائی. تو اس طرح اس کے گھر میں پل رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں فیس. ہاں سمجھے بھائی. اور ماں کو جو ہے پھکٹ میں دودھ نہیں پیے, ماں کا ٹکٹ میں, بولو ماں کا دودھ پی رہے تھے اور دشمن سے فیس دلا رہے تھے. بیٹا مرنے کی فیس اب سے بند کرتے, بعد میں تو مر رہا ہے مگر اس کی فیس چارج بند کرتے. کیا بند؟ چارجنگ پر. سمجھے. تو اس طرح سے جو ہے جب بڑے ہو گئے, ایک فرعونی میں ایک اور بنی اسرائیلی میں لڑائی ہو رہی تھی. بنی اسرائیل ان کے خاندان کا, فرعون کا الگ, دونوں میں لڑائی ہو رہی. تو وہ فرعونی جو ہے بنی اسرائیل کو خوب ستا رہا ہے, حکومت کا گھمنڈ, میرا میں بادشاہ کے خاندان کا ہوں. بولتے ایک ہی گھوسا مارے تو آؤٹ. سمجھے. اب آؤٹ ہوتے ان کو ڈاؤٹ آیا یہ فرعونی اور بنی اسرائیل ہے, میں فرعونی کو مارا ہوں. تو فرعون بولتا ہاں یہ ہماری لائن کا نہیں ہے, وہ لائن کا ہے, ادھر والے کو مارا بول کے چھوڑ کے گئے. جاتے جاتے راستے میں ایک نبی کی بیٹیاں بکریوں کو پانی پلانے کنویں پہ آئے. تو ایک ظالم, بولو عالم نہیں بلکہ ظالم جو ہے کنویں پہ قبضہ کرا, کسی کو آنے نہیں دے رہا ہے. یہ عورت بچیاں نبی کی بیٹیاں حیادار دور دور ٹھہرے. اب جا کے وہ ظالم کو ایک ہی گھوسا مارے تو اٹھ. سمجھے. سب گھوسا ہی گھوسا ہے, موسا ہی موسا ہے, گھوسا ہی گھوسا ہے. بنی اسرائیل کو لے کے نکلے جماعت میں تو پیاس لگنے لگی, تو ڈنڈا لے کے بنڈے پہ مارے. کیا کرے, پورا بنڈا جو ہے پانی بن گیا, 12 چشمے نکلے. کتنے؟ ہاں سمجھے. پھر فرعون جب پیچھے آیا, سامنے دریا کی موجیں, پیچھے فرعون کی فوجیں. بولو سامنے گئے تو دریا کے حوالے, پیچھے گئے تو فرعون کے نوالے کا دے. اس کے نوالے, سامنے بھی موت پیچھے بھی موت. سامنے تو دریا میں ڈوب کے مرتے, پیچھے گئے تو فرعون کے ہتھیاروں سے مرتے. ادھر دریا کی موجیں, ادھر فوجیں. جیسے سپاری سروتے میں اٹکتی, نہیں اوپر گئے تو بھی کٹتی, نیچے گئے تو بھی. اب بیچ میں اٹکے ہوئے, انا موسیٰ لمدرکون. موسیٰ اللہ اللہ بول کے گلہ مت دیا نہ کہتے. ہاں کدھر جانا, کہاں جانا جی, اللہ بچاتا اللہ بچاتا, اب گلہ چلے جاتا کہتے. ایسی بات بولے اللہ کی مدد ہٹ جانا تھا. میرے دوستو ایسے ٹائم میں جمنے کا ہے. نارمل حالات میں, فیوریٹ حالات میں ہر کوئی جمتا, جب امتحان ہوتا تو اس میں جمنا, وہاں اللہ کی مدد آتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں محنت کرتے کرتے بدر کے میدان میں آ گئے. حالات کیسے تھے؟ موافق تھے, مخالف تھے؟ مخالف. 1000 کا لشکر جرار ہیں اور 313 بھوکے. بولو 1000 کا لشکر ہتھیاروں سے لیس ہے, 3 قسم کے آئٹم ان کے پاس ہے لڑنے کے. تلوار ہے, تیر کمان ہے, برچہ ہے. بولو. اور بچنے کے لیے ڈھال ہے. کیا ہے؟ اور یہ 313 صحابہ کا نے 7 تلواریں. کتنی؟ اسی کو باری باری سے لے کے لڑنا. 1 2 4 تیر کمان, 10 12 برچے تھے. ایک قسم کا آئٹم بھی ہر ایک کرنے نہیں تھا. اب وہاں اسپیر میں بھی تھے. کیا تھے؟ کافروں کو نے ہر ایک کرنے 3 قسم کے آئٹم تھے. اور کیا تھے اسپیر میں بھی؟ کسی کے تلوار تر گئے تو اسپیر میں سے لاؤ, کسی کے تیر ختم ہوئے اسپیر میں سے کوٹا رکھا ہوا تھا. یہاں جو ہے اس میں یہاں سب کرنے نہیں تھے. اب ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. بولو تو تلوار ٹوٹ گئی, خالی ہاتھ ہو گئے. تو اللہ کی نعمت ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر صحابی کی طرف پھینک دیا. یہاں سے پھینک کے وہاں جاتے اللہ نے اس کو تلوار بنا دی. کوسی کمپنی میں بنی ہو, کوسی جو ہے میکینک کا نہیں بنی, رحمان کمپنی. بولو یہاں سے وہاں پھینکے تھے کہ اللہ نے اس ٹہنی کو کیا کر دیا؟ تلوار میں تبدیل کر دیا. نہیں کر سکتے؟ ارے بولو
موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو کیا بنایا؟ اسلحہ بنایا، سانپ بنایا، پھر سانپ کو بدل کے کیا بنایا؟ اسلحہ بنایا۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ بولتے تھے اللہ ایسی قادر ہے، ایسی قدرت والے ہیں، ہر چیز کی شکل کو بھی بدل سکتے، شکل کو باقی رکھ کے صفت کو بھی بدل سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی شکل موجود ہے، بولو، جلانے کی صفت نکال لیا، آگ کی شکل میں ہے مگر باغ کا کام دے رہی ہے۔ جی باغ میں جلتا نہیں، دل بہلتا، ارے باغ میں کیا ہوتا اور آگ میں جلتا، جل رہے نہیں۔ یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ کی شکل کو باقی رکھا، گلانے کی صفت کھینچ لیا، کہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں چلا لگائے، کیا لگائے؟ چلا لگائے، پورا 40 دن لگائے مگر گلے، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلا لگائے، کہیں میں جلے، انہوں جلے نہیں، انہوں گلے نہیں۔ اور اسماعیل تیز ترار چھری کے نیچے لیٹے، کٹے، بولو کٹے نہیں، چھری کی شکل موجود ہے، کاٹنے کی صفت کھینچ لیا، اور گلے کی شکل موجود ہے، کٹنے کی صفت کھینچ لیا۔ گلا الگ مخلوق، چھری الگ مخلوق۔ چھری کو کم دے رہے ہیں، اے چھری خبردار، میرے اسماعیل کا گلا کاٹنا چھوڑ کے لکیر بھی پڑیں گی، کیا پڑیں گی؟ خراج بھی آئیں گی، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تیرا جاپ ختم کروں گا، قیامت تک آئرن کا شاپ ختم کروں گا۔ کیا شاپ؟ چھری آئرن سے بنتی، لکڑی سے بنتی، جاپ ختم کرتا ہوں، آئرن کا شاپ ختم، تیرے نسل کچھ نہیں، تیرے اصل کچھ مٹا دیتا ہوں۔ اور گلے کو بولے خبردار تو کٹنا نہیں کہتے، بولا باوا کو بول رہے کاٹو، بیٹے کو بول رہے کٹو، جی، اور گلے کو بول رہے کٹنا نہیں، چھری کو بول رہے کاٹنا نہیں۔ وہ گھر کی مثال دیتے تھے، بہو کو چرا لیو بولنا، ساس کو ناپ لیو بولنا کہتے، سمجھے نہیں؟ تیری ساس بڑی کنجوس ہے، اس کے آسرے سے چرا لے کہتے، اور بہو تیری بڑی چور ہے، تو ناپ لیتے رہو اناج، کہیں چرا لے کے بیچ لیں گی کہتے۔ تو اس طرح سے گلے کو بول رہے کٹنا نہیں، اور چھری کو بول رہے کاٹنا نہیں۔ تو پوری طاقت لگا کر ایک نبی میں 40 پہلوانوں کی طاقت، بولو، اور ایک پہلوان میں 40 آدمیوں کی طاقت، کتنی؟ 40 بولے تو 1600 آدمی ہوتے، کتنے؟ ایک معصوم بچے کا گلا کاٹنے 1600 آدمیوں کی طاقت ہونا، بولا۔ ایک ٹی بی پیشنٹ کو بولے تو بھی، 3 نمبر کے ٹی بی پیشنٹ کو بولے تو بھی 100 گلے کاٹتا، کتنے؟ 3 نمبر، موت کا ممبر، خبر اس کی چمبر کہتے۔ 100 ڈاکٹر نے فتویٰ دی، محمد حسین کیا کرنا ہے کہ کر لے، کھا لے، تجھے جینا نہیں ہے، جانا ہی کہتے۔ بولے تو بھی 100 گلے کاٹتا نہیں کاٹتا ہے۔ یہاں 1600 کی آدمی کی طاقت دگری، اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹ، تو شکل کو بھی بدلتے، بولا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل گئے تو پانی کی شکل بدل کے اللہ نے سڑکیں ڈال دیا بھائی سونے والوں، کیا ڈال دیا؟ سڑکیں ڈالا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب دریا دجلہ پہ گئے تو اللہ نے پانی کی شکل رکھی، سڑک نہیں بنائی، پانی موجود ہے، ڈبانے کی صفت کھینچ لیا کرتے۔ دشت دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو دریاؤں کی لپیٹوں میں صحابہ کے گھوڑے، دریا یوں چل رہی ہے، لوگ آڑے جا رہے ہیں۔ گھوڑوں کے جو ٹاپ ہوتے نا، نیچے کے جو کھر ہوتے اس کو اوپر کے بالوں کو بھی تھر نہیں لگا، اور بے ایمانوں کی چیخ نکل گئی۔ ایمان والوں کو دیکھ کے کس کی چیخ نکلی؟ بے ایمانوں کی چیخ نکل گئی، دیو آمدن، دیو آمدن، دیو آمدن۔ ہر یہ انسان ہے، یہ تو دیوتا آ رہے ہیں کہتے، کون آ رہے؟ پرمیشور آ رہے ہیں کہتے، کون آ رہے؟ ہاں بھگوان آ رہے ہیں، کون آ رہے؟ اب سارا ملک جو ہے بغیر لڑائی کے بھاگ کے چھوڑ کے، ان سے لڑنا، اللہ سے لڑنا، اس سے لڑنا ہے نہیں۔ حدیث قدسی ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے اس سے کوئی لڑتا ہے تو میرے طرف سے اعلان جنگ ہے کہتے، بولا میرے طرف سے اعلان جنگ ہے۔ میرے ولی سے جو لڑتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، آؤ اگر تمہارے دم ہے تو میرے مقابل میں۔ اللہ کے مقابل میں کوئی آ سکتا؟ بولو آئے تو زندہ واپس جا سکتا؟ بولا
نہیں، ایک ہی تھپڑ میں اللہ اس کو پپڑ کھلا دیتے. سمجھے؟ اللہ کی طاقت کے سامنے کس کی طاقت کام آتی؟ ایک زمین کا جھٹکا مار کے پوری دنیا کو ہول سیل میں موت کا کھٹکا ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے؟ بولا زمین نے مارا جھٹکا، زمین نے انسانوں کو اٹھا کے پٹکا، سارے انسانوں میں ہول سیل میں موت کا کھٹکا. ریٹیل میں مرتے، ہول سیل میں مرتے. بولو بھائی، ہاں، خاندانوں کے خاندان غائب. پٹو کتا کمپا کتا لکا چکتا بٹم پٹم پورے سٹم جو ہے پوری ٹیم آل آؤٹ ہو جاتی. ایک ہی جھٹکے میں ختم کر سکتے ساری سپر پاور طاقتوں کو. کر سکتے نہیں؟ ایک ہی انگار کے بھپکے میں جو ہے جلا کے خاک بنا کے راکھ بنا سکتے. سمجھے؟ آگ اللہ کی کتنی بڑی طاقت. امریکہ میں ایک شہر تھا کولمبیا، بولو، پوری جنت بنا کے رکھے تھے خمبخت. جیسے جنت میں پابندی رہتی، آزادی رہتی. بولو، جنت میں آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں، نماز کی پابندی نہیں، اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں، نبی کے طریقوں کی پابندی نہیں. آزاد، جہاں چاہے سو جائے، جو چاہے کھا لے، جدھر چاہے پھرے، جی جتنا چاہے کھا لے. بولا لمیٹڈ نہیں ہے وہاں. اتنا کھائے تو صحیح سلامت رہتا، اس سے بڑھ کو کھائے تو جو ہے پریشان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جنت میں ایسا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی برک نہیں ہے. آقا فرماتے میں شب میراج میں دیکھا ایک ایک جنتی کھانے بیٹھا ہے تو 40 سال تک. بولو، منوں کا نہیں، لاکھوں ٹنوں کا. بولو، ہزاروں دنوں تک کھا رہا ہے، کھاتے جا رہا ہے، کھاتے جا رہا ہے. لوڈنگ کی لوڈنگ ہے، ان لوڈنگ نہیں. جنت میں کیا نہیں؟ ان لوڈنگ، لوڈنگ ہی لوڈنگ. یا رات میں لوڈنگ، صبح میں لیٹرین میں جا کو ان لوڈنگ. اب ان لوڈنگ کے بغیر ناشتے کی لوڈنگ کر سکتے؟ بولو، یہاں ان لوڈنگ لوڈنگ دو بھی ہے، پیے تو پیشاب کرنا، کھائے تو لیٹرین کرنا. جنت میں نہ پیشاب نہ پاخانہ، کھایا سو پورا ایک ہی ڈکار میں ہضم ہو جاتا. بولو بولتے پورا ہضم. سمجھے بھائی؟ تھمس اپ پینا، تھمس اپ پینا، پیپسی پینا، پھیپسے کو نرم کرنا، کیا بھی نہیں ہونا، ایک ہی ڈگار میں سب ہضم. اور آقا نے فرمایا پھر دے گا، پھر بیٹھ کو 40 سال کھا رہا ہے. پہلے کا ہضم کر دیا ایک ڈکار میں، پھر بیٹھ کے 40 سال کھا رہے. نو آبجیکشن، نو پرابلم. بولا ارے اللہ کا مال عبداللہ کھا رہی تو دلندے تیرا کیا جا رہا کہتے؟ کس کا مال کھا رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے؟ عبداللہ بولتے بندے کو، اللہ بولتے خدا کو. اللہ کا مال عبداللہ کھا رہا ہے تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ کھاندے. کیا وہ اسٹاک کم ہوتا؟ بولو، کتنا بھی کھائے تو اتنا ہی رہتا کہتے. کتنا بھی کھائے تو اس کے خزانوں میں کمی آنے کا سوال نہیں، اور اللہ کے خزانوں کو زوال نہیں. کیا نہیں؟ زوال نہیں. اور پینے کے لیے منہ لگایا شراب کے نہر کو، اور دودھ کے نہر کو، پانی کے نہر کو، اور میرے بھائی اور بزرگوں شہد کے نہر کو. کس کو؟ شہد کے نہر منہ لگایا تو 40 سال تک پیتے رہتا. سارا پیا ہوا جو ہے پانی، شراب، شہد، دودھ جو ہے پسینہ بن کے نکلے گا. کیا بن کے؟ اور آقا نے فرمایا جنتی کے پسینے میں جو خوشبو آئے گی 5000 کلومیٹر جائے گی. کتنے؟ اور یہ جنتی کھا کے جو ڈکار لیتا نا، وہ ڈکار میں اتنی خوشبو رہتی ہے کہ وہ بھی 5000 کلومیٹر جاتی ہے. اوپر کا جنتی ڈکارے تو نیچے کا جنتی ہوٹنا چاٹ لیتا گا. کیا مزہ آئے گا. اگر یہاں دنیا میں ڈکارے منہ ادھر کر دلندہ کھٹی بو آ رہی کہتے، یہاں ڈکارے تو منڈی پلٹاتا ہے، وہاں ڈکارے تو ہوٹا چاٹ لیتا کہتے. تو فرمایا جنتی کے ڈکار میں اتنی خوشبو ہوگی 5000 کلومیٹر تک جائے گی. اللہ ہم سب کو جنت میں جانا نصیب کرے، اور وہاں کا کھانا نصیب کرے، وہاں کی ڈکار لینا نصیب کرے، اور وہاں کا پینا نصیب کرے، اور دنیا میں تیاری کر کے جانا نصیب کرے. تیاری کریں گے تو ضرور جائیں گے. اللہ ہم کو جنت کے لیے بنایا، دوزخ کے لیے. بولو، جنت آخر بنائی گئی کس کے لیے؟ مومن کے لیے جنت ہے. فرشتوں کی جنت ہے؟ حالانکہ فرشتہ دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، 24 گھنٹے کر رہا ہے. جب سے بنایا، جب سے لے کے قیامت تک کریں گا. کب تک؟ قیامت کے دن مریں گا. جب تک زندہ رہیں گا قیامت کے دن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت آئے گی.
کلو من علیہ فان، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. جن کو قیام میں کھڑا کیا، قیام میں سے قیامت تک رکوع میں نہیں جا سکتے میں، اور جن کو رکوع میں جھکایا وہ رکوع میں رہیں گے، سجدے میں نہیں جا سکتے. جن کو سجدے میں جھکایا وہ سجدے میں رہیں گے، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتے. اور جو اتحیات میں بیٹھے وہ اتحیات میں رہیں گے، سلام نہیں پھیر سکتے. کیا نہیں پھیر سکتے؟ اتنی عبادت کرنے کے باوجود فرشتے کو ایک بالی زمین بھی جنت میں اللہ نے الاٹ نہیں کیا. پوری جنت کس کے لیے الاٹ کیا؟ مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے. تو جنت اللہ نے بنایا ہمارے لیے، بلکہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی، ہر کامیابی، ہر نفع کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا. سمجھتے بھائی؟ او سونے والوں، پیچھے منڈی نہ اوپر منڈی کرو. سمجھے بھائی؟ دین کی بات سننے بیٹھے سیدھا بیٹھنا. کیسا بیٹھنا؟ نیچے منڈی ڈالے تو اوپر پروگرام، سونے کا سپر پروگرام کرتے. اوپر پروگرام، نیچے منڈی ڈالتے محمد حسین اوپر چلے جاتا بھائی، بھر بھر تو غر بول کے سوتے رہتے، ہے نا بھائی؟ اس لیے سیدھا بیٹھ کے جاگتے رہنا، بولنے والے کو دیکھتے رہنا، بولنے والے کو. ہاں، دین کی باتوں کا مزہ چکتے رہنا. تھکتے بھی نہیں، اگتا ہے جاتے نہیں، اٹھ کے جاتے بھی نہیں. مزہ ہے تو کون جاتا؟ سزا ہے تو جاتے نہیں. سیدھا بیٹھنا. اب حج کو جانا ہے، پاسپورٹ بنا تو کیمرے مین کے ہم سیدھا بیٹھتے ہیں، نیچے منڈی ڈالتے ہیں. ذرا ایسا ذرا ایسا ذرا ایسا، تو اس کٹ بنا کے مارتا نہیں، بنا کے مارتا بولا سیدھا پوزیشن بناتا. اب نیچے منڈی ڈال کے بیٹھے، سمجھو تالو اترتی خالو معلوم ہوتی نہیں. تالو اترتی، نیچے منڈی تالو اترتی خالو معلوم ہوتی. اس لیے کیا کرنا؟ سیدھا بیٹھنا. بولو اللہ ہمیں جاگنے کی توفیق دے. جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک تجھے سونا ہے خاک کے سائے تلے. سونا ہے نہیں، خاک کے نہیں. خاک کس کو بولتے؟ مٹی کے نیچے سونا ہے. اللہ ہمیں یہاں جاگنے کی توفیق دے، وہاں جا کے سونے کی توفیق دے. جاگا سونے پایا، سویا سونے کھویا، قبر میں جا کے رویا. کہاں جا کے رویا؟ قبر میں جا کے روتا. تو کان بھی لگانا، بولو دھیان بھی لگانا. کان بھی لگانا، کان تو لگائے مگر دھیان گھر کو بھی جائے گا. کہاں بھی جائے؟ کان یہاں رکھ کے دھیان باہر لے آتے نہیں آتے؟ کبھی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے بھی چلے جاتے. اللہ اکبر بول کے نیت باندھتے، دھنمڑی والا دھنمڑی میں، مارکیٹ والا مارکیٹ میں. سمجھے بھائی؟ اور نماز میں جھومتا ہے مگر مارکیٹ میں گھومتا ہے. کہتے جی دھنمڑیوں گھومتا ہے. کوسے مڑی پانی گائے گی، کوسے مڑی نہیں گائے گی. بیٹا باہر ہے تو پہلی رکعت میں جا کو آ رہا ہے، وداؤٹ ٹکٹ، وداؤٹ پاسپورٹ، وداؤٹ ویزا، پھگٹ میں جا رہا ہے، سگٹ میں مل کو آ رہا ہے. دیکھے تو تمہیں مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے. جاتے نہیں جاتے؟ وہ بھی پہلی رکعت میں جاتا، جو ہاتھ بن لے کے پہلی رکعت میں آ جاتا. اسی کے طرف صوفی اکرام بولے تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کیا کیا تیرے دماغ میں کھٹک رہا ہے اور کہاں کہاں تیرا دل بھٹک رہا ہے. جو دماغ میں کھٹکتا دل ادھر بھٹکتا نہیں بھٹکتا. جو کھٹک رہا ہے اٹھا کے پٹک دے اور دل و دماغ کو جھٹک دے. دل و دماغ کو انی وجہتو، بولا میں متوجہ ہوتا ہوں، نماز میں متوجہ ہوتا ہوں. کس کے طرف؟ وجہیا للہ، اللہ کے طرف. بولا کوسا اللہ؟ فطر السماواتی والارض، ساتوں زمین آسمانوں کا خالق اور ساتوں زمین آسمانوں کا مالک. وما انا من المشرکین، میں نماز میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو میں پارٹنر نہیں بناتا. اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے. ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی نماز پڑھو گویا تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کس کے؟ ہاں، تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آقا نے فرمایا مومن بندہ جس وقت چاہے اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے. پوچھا آقا کیا طریقہ ہے؟ وضو کرو، نماز کی نیت باندھ دو، اللہ سے تمہاری بات چل رہی ہے. جی سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ سے اپلیکیشن کر رہا ہے، درخواست دے رہا ہے. 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں. کتنے؟ 3.5 بندے کی، 3.5 اللہ کی. 50-50 میں سیفٹی کہتے. بولو 50 اللہ کی، 50 بندے کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سمجھے نہیں؟ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب اهدنا الصراط المستقیم یہاں سے اللہ کی ہے، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ایاک نعبد تک بندے کی ہے، وایاک نستعین سے اللہ کی ہے۔ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ عبادت کرنا تیرا نام، مدد کرنا میرا کام۔ اب 3.5 یہاں سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو میرے بھائیوں، نماز اللہ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق دے، اچھی پڑھنے کی توفیق دے، زندہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ جس دھیان نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے وہ نماز میں جان نہیں ہے۔ جاندار نماز کیا کیا دلاتی تھی؟ جاندار نماز پڑھ کے آقا بدر میں شکست کی جگہ کامیابی لے لی ہے، ناکامی کی جگہ کامیابی لے، شکست ہونے والی تھی۔ 1000 کا لشکر جرار تھا، ادھر 313 بھوکے تھے، وہ سواریوں پہ تھے، یہ لوگ پیدل تھے، اور ان کے ساتھ گانے بجانے والے تھے، ان کے ساتھ فخر و فاخے تھے۔ کیا تھے؟ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ میدان میں مسلمان کامیاب ہوں گے۔ گمان کے خلاف اللہ نے کیا، اور یا اللہ کے صحابہ کی آزمائش ہوئی، میرے نبی کے ساتھی ٹکتے ہیں یا بھاگتے ہیں؟ بولا بھاگے ٹکے، جم گئے، گم گئے نہیں۔ حالات آج جب جم جانا، حالات بگڑ گئے تو بنے ہوئے رہے تو سب جمتے، حالات بگڑے تو جب ٹکنا۔ جی ہمارا حساب کیا ہے؟ جب تک حالات صحیح چلتے، جیب میں پیسے رہتے، چلتے رہتے، جہاں معاملہ اور بیٹ آؤٹ ہو گیا، امیر صاحب مسافہ بعد میں ہو جائیں گے، اضافہ کرتے۔ اب تو مسافہ کر لو، بعد میں اضافہ کر لیتا ہوں، پیسے ہو گئے میں کیسا کی ہو گیا کرتے۔ جیب میں پیسے رہتے موجود، جیب جاتے اپن بھی غیب کرتے، جیب جاتے جیب پہ یقین کرنا، غیب پہ یقین کرنا۔ خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ہے نہیں بالجیب ہے وہاں۔ بولو بھائی، میرے قرآن میں تو بالغیب ہے، تمہارے قرآن میں جیب ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بولو جیب پر نہیں، غیب پر یقین کرتے۔ کس پر یقین کرتے ہیں؟ غیب پر۔ جیب پر یقین کرنا یہ بنیوں کی لین، بولو، اور غیب پر یقین کرنا یہ نبیوں کی لین۔ کس کی؟ ہم بنیوں والے، نبیوں والے۔ تو نبیوں کا یقین جیب پہ رہتا تھا، غیب پہ رہتا تھا؟ بولا غیب پہ رہتا تھا۔ آج تمہارا میرا یقین کس پہ ہے؟ بلاک مارکیٹ نہ کرو، دل کی بولو کہیں پہ ہے؟ ہاں غیب پہ ہے، جیب پہ ہے؟ جیب پہ ہے۔ بولو جیب میں پیسے رہتے، اللہ سے اللہ سے اللہ سے، کون کی پاکٹ پلیئر مار دیا، ہاتھ ڈالے تو نیچے، ایو کیا ہمارا کہ تو پھسل گیا محمد، پھسل گیا کہتے، پھسل گیا محمد حسین، پھسل گیا، ہائے ہائے اب کیا ہوگا؟ جیب میں پیسے رہے جب کیسا یقین رہتا کہ پیسے جانے کے بعد بھی ویسے یقین ہونا، تو اللہ جیب سے نہیں غیب سے کاما بنا کے دکھاتے۔ کیسا بنا کے دکھاتے؟ اسماعیل کو اور حاجرہ کو جنگل میں چھوڑ کے گئے تو جیب کے خزانے سے پہلے نہیں، غیب کے بجٹ سے پہلے۔ ارے جیب سے پالا، غیب سے پالا۔ کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، رہنے کو ٹھکانا نہیں۔ سینکڑوں کلومیٹر دور دیکھے تو کہیں بھی پانی کا ایڈریس نہیں، کیا نہیں، اور کوئی انسانی جان کا ایڈریس نہیں۔ غیر عزیزاً عند بیتک المحرم ربنا، ایسا عزیزر میدان جس میں کوئی گھاس پھونس تک نہیں، ریتیلی زمین، کالے پتھروں کے پہاڑ، ایسے پہاڑ جس پہ کوئی جھاڑ نہیں، کیا نہیں، ٹھہرنے کے لیے آڑ نہیں، انگار برسانے والی دھوپ اور پہاڑ جس میں جھاڑ نہیں۔ جی ایسے جگہ چھوڑ کے چلے گئے تو حاجر کا یقین جیب پر تھا، غیب پر۔ جب چھوڑ کے جانے لگے پوچھا ابراہیم کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی جواب نہیں دینی۔ بہت دیر کے بعد پوچھا ابراہیم اتنا بتاؤ، تم اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں؟ اپنی مرضی چھوڑے تھے، اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے تھے؟ اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے تھے کیا بھائی؟ کس پہ چھوڑے تھے؟ ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے تھے۔
تو اس پر ابراہیم علیہ السلام زبان تو نہیں ہلائے، سر ہلائے. کیا ہلائے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے. بولتے دل کی دنیا کی ایمان کی لہریں جاگ گئی، اڑ گئی. فرمایا ابراہیم اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ خوشی کے ساتھ جا سکتے. خدا حافظ، اللہ ہمارا محافظ. ہمارا کون محافظ؟ تم کو خدا حافظ، اللہ ہمارا محافظ. اللہ اس جنگل و بیابان میں ہم کو برباد نہیں کریں گے، اس ویران جنگل کو آباد کریں گے. کیا کریں گے؟ آج مکہ ویران ہے نہیں، آباد ہے. پوری دنیا کی سٹیوں میں ہر سٹی آدھی رات کو سو جاتی، مگر مکہ ایک ایسی پکی جگہ ہے 24 گھنٹے جاگتے رہتا. بولو کیا بھائی 24 گھنٹے کیا کرتے رہتا؟ جاگتے رہتا. کوئی سیکنڈ اللہ تم سب کو مکہ لے جائے اور پکا لے جائے، اللہ بیت اللہ کی زیارت کرائے، اللہ طواف کر کر ثواب کو کمانے کی توفیق دے. سمجھیے 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی کبھی طواف نہیں رکتا. بولو حج کے زمانے میں نہیں، غیر حج کے زمانے میں بھی 24 گھنٹے طواف چلتے رہتا. حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے گیپ ملتا نہیں، شاپ کھلتا نہیں کبھی. بہت ہی زیادہ کوشش کرے تو جان جانے کا خطرہ رہتا. اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا الدین یسر، اللہ کا احسان ہے میرا دین آسان ہے. خالی حضرت کو ہتھیلی بتا کر بوسہ لے لیے تو بوسہ ہو جاتا، طواف قبول ہو جاتا. خطرے میں جا کے اپنے کو جو ہے جان گنوانے کی ضرورت نہیں. اور وہ شہر جتنے فروٹ اور میووں سے آباد ہیں، دنیا میں کوئی سٹی اتنے میوے نہیں بیچتی جہاں مکہ میں بکتے ہیں. دعا مانگے اللہ اس شہر کو ثمرات اللہ میووں سے بھر دے. آل ورلڈ میں جتنے فروٹ اور میوے بکتے ہیں مکے میں آ کے بکتے ہیں. کہاں بکتے ہیں؟ ہاں ایسی چیز اللہ نے دیا، دنیا کو جھک مراتے ہوئے لے جا کے ان کو دینا پڑا ہے. پیٹرول اور گولڈ. بولو پیٹرول اور گولڈ زیادہ کہاں نکل رہا ہے؟ یورپ کنٹریز میں، عرب کنٹریز میں. بولو بھائی، اور اس وقت دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت پیٹرول اور گولڈ کی ضرورت ہے. پیٹرول سے تو پلینا اڑتے ہیں، پلانا بنتے ہیں، راکٹا اڑتے ہیں، اور گولڈ سے جو ہے بڑے بڑے خطرناک بم بنتے ہیں. اب یہ دو دولت اللہ نے عرب میں دے دی. آقا کی قربانیوں کا صدقہ، آقا کی جوتیوں کا صدقہ، آقا کے فخر و فاقے رہنے کا صدقہ، آج ان کی اولاد کو جو ہے دنیا کی سہولتیں اور دولتیں دے دی. خود بھوک ساتھ لے گئے اور اولاد کو سکھ دے گئے. کیا دے گئے؟ بھوک لے گئے، سکھ دے گئے، دکھ لے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی روتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر و فاقوں کے زمانے میں ہمارے ساتھ تھے، جب مکہ فتح ہو کر نعمتیں ملنے لگی ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے. آقا ان نعمتوں سے کچھ نفع نہیں اٹھا سکے. فخر و فاقوں کے زمانے میں ساتھ تھے اور جب نعمتیں ملی تو ہم کو دے کے چلے گئے. آج تک ان کی اولاد فائدہ اٹھا رہی ہے. آقا کی بھوک کا صدقہ، آقا کے جو ہے آنسوں کا صدقہ. کرائے نہیں کر. اللہ پاک ہمیں بھی آقا کی عظمت اور نبی کی محبت عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کا احساس عطا فرمائے. سمجھ میں آ رہی؟ ایسی خوشحالی اللہ نے دے دیا. وہاں کا گو کی بکیٹ اٹھانے والا مہتر انڈیا کے سینٹرل منسٹر سے بہتر، آگے سینٹرل منسٹر سے بھی بہتر. مہتر جس گاڑی میں جاتا ہے یہاں کا سینٹرل منسٹر بھی وہ کار میں نہیں جاتا. سمجھے نہیں؟ بی سی ہو کے بیٹا او سی کار میں جا رہا ہے. کسی کار میں؟ اے سی کار میں جا رہا ہے بی سی ہو کے. سمجھے؟ وہاں کے فقیران بھی کاروں میں جاتے. ہم ایک بار دبئی میں عید کی نماز پڑھے، کچھ فقیران چندہ بھیک منگ لیتے بیٹھے تھے. ہم کار میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے ملاقاتیں کر ہم جا رہے تھے. ایک کار ہم کو سائڈ مار کے گئی. حضرت اب تک جو بھیک مانگ رہے تھے ان کی کار کا دے. یا خدا، فقیر کار میں جا رہا ہے، وہ کرایے کی ٹیکسی نہیں ذاتی کار کا تھے اس کی. سمجھے؟ فقیری کر رہا ہے اور اے سی کار میں جا رہا ہے. کوسے کار میں؟ ہاں سمجھے؟ اللہ ایسی خوشحالیاں دے دیا وہاں، دیا نہیں دیا؟ تو اس طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ پاک جو ہے ہمیں نماز میں دھیان نصیب کرے. جس نماز میں دھیان نہیں وہ نماز میں جان نہیں. جاندار نماز کیسی رہتی؟ فرش پر پڑے تو عرش ہلنا شروع کر دیتا، عرش پر بل بجنا شروع ہوتی.
نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ گرنے سے پہلے ہمارے کام بن جاتے. سینکڑوں قصے ہیں. ہمارے آقا بدر میں ہاتھ اٹھائے, ہمارے آقا حنین میں ہاتھ اٹھائے, ہمارے آقا خندق میں بھی ہاتھ اٹھائے. اللہ نے کام بنایا نہیں بنایا؟ بغیر لڑائی کے خندق سے کافروں کو بھگا دیا. ہوا کے جھونکے آ گئے اور کافروں کے دھوکے کھل گئے. کیا کھل گئے؟ پتھریں آ کے خیموں پہ گر رہے ہیں, ان کے جانوراں مر رہے ہیں اور شامیانے کے رسیاں ٹوٹ رہے ہیں. بھاگو 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 بھاگو, سارا جو ہے خالی ہو گیا میدان. ہوا کے ذریعے اللہ بھگائے. کس کے ذریعے؟ تو اللہ کا نے بڑی بڑی طاقتیں ہیں. تو کولمبیا جس کا ذکر میں چھیڑ کے چھوڑا, وہ پورا جنت کا نقشہ تھا. شراب, زنا, جوا, سمجھے نہیں, ساری من مانی چیزیں, عیش عشرت اور عیاشی کے اڈا تھا. دو پہاڑوں میں جو رگڑ پیدا ہو گئی اور آگ نکلی, شہر میں چاروں طرف سے لپیٹ میں لے لیے. صبح تک پورا کولمبیا انگار کی بھٹی بنا ہوا تھا. کوئی ایک زندہ بھی شہر سے باہر جا نہیں سکا. اطراف سے آگ لگی تو کہاں بھاگتا؟ کہاں کہ وہاں مجبور ہو کے ٹھہر گئے. انسانہ نہیں جلے, ان کی بلڈنگاں جل کے ڈھیر بن گئے انگار میں. آگ میں اتنی طاقت ہے کہ سب کو جلا کے راکھ بنا دیتی. شیطان کمینے کو یہی گھمنڈ تھا, خلقتو من نار و خلقتو من طین. ارے کمینے تو سجدہ کیوں نہیں ہے کہ ارے آدم کو بولے تو آدم جونیئر میں سینئر کہتے. آدم جونیئر, شیطان سینئر جونیئر. ارے بولو بھائی, جو سینئر کئی لاکھ برس تک اس نے جنت آسمانوں پہ سجدہ کیا ہے. آسمان پہ کوئی پلیس ایسا نہیں ہے جہاں اس نے فشانی نہ ٹیکا. اور جن جو ہے آگ سے بنا اور انسان مٹی سے بنا. میں آگ سے بنا, آگ چاہے تو مٹی کو خاک بنا سکتی, اور مٹی آگ کا کچھ نہیں کر سکتی. کہتی میری فضیلت زیادہ ہے, آدم کی فضیلت کم ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, غرور میں آ گیا, کافروں میں ہو گیا. اس میں غرور, اللہ میری تمہاری حفاظت کرے. کبر, بڑائی, اللہ کہتے میری چادر ہے, جو بھی اس کو اوڑھ لیں گا میرے طرف سے اعلان جنگ ہے. کہتے بڑائی کس کی چادر ہے؟ اللہ کی چادر ہے. سمجھے؟ تو اس طرح سے میرے بھائی, اگر کلمہ جاندار بنا تو مسلمان شاندار ہوتا. بولو, کلمے کا مقابلہ کوئی طاقت کر سکتی؟ بولو, ایمان والے کے مقابلے میں کوئی ٹک سکتا؟ نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک مرتبہ روم کے 2 لاکھ کا لشکر آیا. کتنا؟ رومیوں کو گھمنڈ تھا, ہم 2 لاکھ ہے, مسلمان مٹھی بھر ہے, ہمارا کیا بگاڑ سکتے. خالد بن ولید آگے بڑھ کے چیلنج کرے. کیا کرے؟ اللہ کے یقین پر چیلنج کرے. ارے 2 لاکھ کے گھمنڈ میں ہو کمبختوں, ابھی میرا گھوڑا پہاڑی علاقے سے آیا ہے, اس کے کھر اور پیروں میں درد ہوا ہے. اگر یہ درد نہیں ہوتا, اب 2 لاکھ ہے اور 2 لاکھ کو لا لو, خالد اکیلا کافی ہے. کہتے جس میدان میں خالد, وہ میدان خالی. اللہ کے نبی کہتے تھے سیف اللہ, بولو اللہ کی تلوار. کس کی؟ اب خالد میدان میں اترتے, آقا کہتے تھے اللہ کی تلوار میدان میں چمکی ہے, کوئی مائی کا لال میدان میں ٹک نہیں سکتا, اور ٹکے تو دنیا میں دکھ نہیں سکتا. کہتے ٹک نہیں سکتا, دیکھو دنیا میں زندہ دکھ نہیں سکتا. اللہ کی تلوار چمکی ہے میدان میں. جی, کئی کی طاقت ہے؟ جسمانی طاقت, روحانی طاقت ہے, رحمانی طاقت, وہ روحانی طاقت. 4 لاکھ کے لیے میں اکیلا کافی ہو جاتا ہوں بولتے تھے. 2 لاکھ لشکر میں تو عبداللہ بن زبیر چلے گئے, روم کے سردار کا سر لے کے آئے, جرجیر کا. کس کا؟ اور 2 لاکھ فوج میں سے جو ہے ربی ایک صحابی ہے, ایران کا شاہ رستم, جو شاہ ایران کا سپہ سالار تھا, حضرت پر لیٹر لکھا, تمہارے پاس کوئی قابل حتمی رہے تو بھیجو, ذرا بات چیت کریں گے. کیا کریں گے؟ ایران کے قابل آدمی, پورے صحابہ میں حضرت عمر مشورہ کرے, بھائی
رستم کے دربار میں کون جانے کے لیے تیار ہے؟ ایک گڈے سے صحابی کھڑے ہو ٹھنگڑے سے بستخط بولا، اور ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے جسم پہ، خالی تہبند بند میں، اوپر شرٹ نہیں، بنیان نہیں، کچھ بھی نہیں، باڈی بھی نہیں، اور ان کے پاس سواری کیا شاندار تھی، گدھا بولا، گدھا پہ جا رہے، بولے امیر صاحب میں تیار ہوں، چلو تو ہی چلے جا بول کے تیار کرے، چھوٹے سے صحابی موٹے ملک کے اندر اور ننگا بدن گھوڑے پہ جا رہے، ارے ربی یہ ایران جانے کی تیاری ہے کیا تھا؟ فارن بولا، فارن کنٹریز کو جا رہے، یہاں ایم آر او کرنے گئے تو 3 مرتبہ شرٹ سیدھا کر لیتی، نہ کرنے ایم آر او کرنے جانے کے قابل ہو نہیں کیوں کہتے؟ اور رستم بولا پوری دنیا کا سب سے بڑا پہلوان چیمپئن، اس کو دیکھے تو پہلوانوں کا کانٹا 99 پہ چڑھتا تھا، کہاں چڑھتا تھا؟ لڑنا دور کی بات ہے۔ تو انہوں بولے رستم تو میں اس کے دربار میں گھستا ہوں کہتے، ہاں بول کے تیار ہو گئے۔ لوگ بولے حضرت کچھ تو بھی ڈریس پہن لو، بھائی اللہ نہیں دیا تو کیا کرنا؟ تو انہوں ایک صحابی گھوڑے کے پیٹ پہ جو تکیے ڈالتے ہیں نمدے بولتے ہیں زین کے، وہ سیکنڈ ہینڈ نکال کو فرسٹ ہینڈ ڈال لیے تھے، وہ سیکنڈ ہینڈ پڑ کو تھے، ارے یہ تو بھی کم سے کم لے گئے تو ایک پیٹ پہ ایک پیٹ پہ لگا لے کے ببول کے کانٹوں سے سی لیے، کس سے؟ گڈ ڈریس کہتے بولا، گڈ ڈریس، ہم ایران کے دربار میں جانے کے قابل ہو گئے، ایسا عالیشان ڈریس پہن لو کہتے، ببول کر دی گدھا لیے۔ اب وہاں جانے کے بعد ایران والے لوگوں کو حیران کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے؟ گیٹ کے پاس جہاں ویلکم بولتے نا، ایسے جلات کو کھڑا کرے، سورت چرانڈی بولو، سورت چرانڈی، سورت اتنے موٹے موٹے ہوٹا، ایسے بڑے بڑے دینا، اور آواز شیطان کی آتے، وہ مسلمان جو سفیر آ رہا ہے ایسی چیخ مار کے بم کرنا، اس کے دل میں بم گرنا، یہاں سے آدھا مرنا کہتے، کتنا مرنا ہے، مت کھا کے کانٹے چڑھ جانا اوپر۔ اب انہوں گدھے میں بیٹھ کے مزے میں جانے، وہ گھوڑے کے نمدے لگا لے کے، چمڑے لگا لے کے، سمجھے؟ اب وہاں جاتے جہاں چپلاں کھولنا تھا وہاں گدھے کے ساتھ گھسنا شروع کرے، بولتے نا چیخ مار، لاؤ دربار رے، یہاں چپلاں کھول کے جانا، کھودے کو لے کے چیخ مارتے، سمجھا اس چیخ میں تو گرنا تو بھی نہیں تو ہیبت کو مرنا تو بھی کہتے ہے، کہ تو گرنا تو مرنا تو، انہوں گھٹو بیٹھ کو ہے، قریب جا کے بولے ذرا جھک بولیں گے، ویلکم بولنے کا یہ طریقہ ہے دلیندرا تمہارا؟ کوئی سفیر آئے تو سسواگتم خوشامدید ایسی کرتے کیا؟ طریقہ بھی نہیں سیکھتے، کائی کے گدھے رہے تم لوگ، آدمی کے سر کا پکارا دلیندر گدھے کے سر کا پکارا ہے، کہتا کیسی ختم بولتے مارتے، دل ہائی بولتے تھا، سمجھے بھائی؟ ایسا ڈینجر چیخ مارتا گدھا بولتے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا؟ اللہ ہے بولتا کہتے، پہلے ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کہتے، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی بولتا۔ ہمارا بھی حال وہی ہے، اللہ ہے کی نہیں کی، دیتا ہے کی نہیں کی کہتے، سمجھے بھائی؟ اللہ ہے، بالکل ہے، بولا اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ بولیے ویلکم بولنے کا یہ طریقہ ہے، یہ تمہارا ہی ہے۔ سٹ بول کے لیٹر نہیں گا، تیرا بادشاہ لیٹر بھیجا، سٹر نہیں ہوں میں، لیٹر لے کے آئے ہوں، گئے تو گدھے پہ بیٹھ کو جاتا نہیں تو یہاں سے واپس ہوتا ہوں، ہی نہیں واپس کو دنیا کو میری پیٹ پھوڑے تو مشکل ہے، جانے بابا چھوڑ دیا ہوگا، پرمیشن دے دیا۔ اب خالن کا وہ حصہ آیا جہاں ایرانی بادشاہ تفریحاً گھومتے تھے چپلاں کھول کے، عالیشان خالن بچھایا تھا، رستے میں سفیر آ رہا ہے مسلمانوں کا، ایسا خالن بچھاؤ دیکھ کے متاثر ہونا، ہمارا اثر دل میں بیٹھنا، ان کے ایمان کا اثر ختم ہونا۔ اور 2 لاکھ فوج بولا، ننگے سینے اور ننگی تلواروں کے ساتھ چمکتے ہوئے، ادھر 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ رستے میں کھڑا کر دیا تاکہ ان تلواروں کو، ان باڈیوں کو دیکھ کر مسلمان ہیبت کھانا، کیا کھانا، اور جا کے بول لینا کہ ایران والوں سے لڑائی موت کی دعوت ہے کہتے۔ اب خالن بچھا ہوا ہے، فوج کھڑی بھی ہے، اور فوج کو بولا ہلنا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں۔ مندر میں بت ٹھہرا تو کیسی ہیبت ہوتی، بتاں بن کے ٹھہرنا کہتے، کیا بن کے؟ چیزیں پھاڑ کے، سینے تان کے، تلواریں چمکا کے، ایسا ٹھہرنا، ہلنا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں، مسلمان کا دل پھیلنا بھی نہیں کہتے۔ وہ تو بولے کرے تو دل پھیلتا، یوں میں کیا رہی بت بن کو بیٹھا ہے، ہیبت ہو رہی کہتے۔ اب حکم دے دیا، آرڈر، ابھی لوگ جا رہے ہیں تو خالن پہ پیراں پسلنے لگے، ارے گر گیا تو عزت چلے جاتی، بلکہ اتر کے پیدل چاہیں، ان کے بھی پیراں نہیں ٹک رہے تھے۔
اب ایک چاقو لے گئے تھے چندیا میں لپٹنے کو کہیں میں. اب وہ کھولیں چاقو, کھول کے چٹپٹ مار کے ہٹا کے, ہائے ہائے میرے اللہ کتنی اچھی زمین بنانا, میں پھسلنا نہ گدھا پھسلتا, یہ گدھے کیا کی تماشا کرے, نہ گدھا چل سک رہا میں چل سک رہا ہوں, کہتے پورے قالین کا جنازہ نکال دیا ہوگا, سمجھے نہیں, قیمتی قالین. حضرت علی کہتے ایران فتح ہونے کے بعد ایک 42 قالین میرے حصے میں آیا, اس میں مال غنیمت میں, کہ میں ایک 42 ٹکڑا اس زمانے کے 20 لاکھ میں بکا کرتے, ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اس کے اوپر. اب اس قالین کا یہاں سے لے کے وہاں تک پوسٹ ماسٹم کرتے, کوسا ماسٹم پھاڑ رہے چل رہے ہیں, پھاڑ رہے چل رہے ہیں. انہیں حیران دیکھ رہا ہے, ایک ہی چھے ٹھنگڑا اتنا چھے انگلی کتا, مگر ضرورت دیکھو بیٹا میری پورے قالین کا ستیہ کر رہا ہے. اور وہ فوج کو بولا تو چوپٹا آواز نہیں کرنا, بیٹے الو بن کو ہلو ٹھہر کو ہے انہوں, کیا بھی آپ دشن کرتے نہیں, کیا رے قالین پھاڑ رہا. اب دیکھیں یہ بیٹے زندے ہے یا مردے, ہلتے بھی نہیں ہے بولتے بھی نہیں, جا کے دو کے پیٹ میں یوں پھوکے, پیسہ تو بولے آئے آئے بولے ارے رے 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 2 لاکھ مردے میرے رستے میں ٹھہر کے ہے بولے کر. 2 لاکھ زندوں کو مردہ بولنا کیا معمولی ایمان ہے وہ؟ 2 لاکھ چھوڑ کے ایک کو دیکھے تو ہمارے ہاتھ کے 2 رستے چالو ہوتی, چھوٹی بھی بڑی بھی آئے بچی مارے, ہے نا بھائی, ابا میرے سے موٹا ہے میرا دل چھوٹا ہے, کہتے میرا دعویٰ جھوٹا ہے, میرے سرکار ہے تو دیکھ لیتا اٹھا کو پھینک لیتا, کہتے 2 لاکھ بولو کیا دل ہوں گا, کیا ایمان بنایا کالی کملی والوں نے, کیا یقین بنایا مدینے والے مصطفیٰ نے, کیا ٹریننگ بنایا, کیا لائننگ سکھایا, کیا ذہننگ بنایا. 2 لاکھ فوج کو فرمائیے مردے میرے راستے میں ٹھہر کے پورے قالین کا ستیہ ناش کر رہی, اور گدھا لے کے رستم کے دربار میں تک گھس رہی. کہاں گھس رہی؟ گدھا لے کو جاتے ہیں وہاں تک, چپلا نہیں لے جانا تھا, گدھا لے جا رہی. انہیں ہیبت کھا رہا ہے, یہ کوئی شکتی دکھتی ہے, کہتے شکتی نہیں ہے, رحمان کی بھکتی ہے وہ. بولو شکتی ہے وہ, کوئی جینی طاقت ہے, ایمانی طاقت. یہ قالین کا ستیہ ناش کر کے میری فوج کو مردہ بول کے میرا کیا کرتا ہے بول کو ہیبت کا کانا شروع ہو گیا, پوری دنیا کا ڈومینیٹ کرتا تھا. اب قریب جا کے بولے گدھا کہاں بدالنا, کہتے گدھا چپلا نہیں لانا تو گدھا کہاں بدالنا. حیران ہو کے نیچے اوپر اس کو دیکھ رہا ہے, سمجھے نہیں, کیا بھی آواز نہیں کر رہا ہے, بولتی بند ہو گئی ہے اس کی. اب ادھر ادھر دیکھے, کچھ میں اس کے پیٹ کے پیچھے ایک تکیا تھا, پایا تخت کو لگا کے تکیا نکال کے گدھے کو بن کے بیٹھ گئے. چلو میرا بھی انتظام, گدھے کا انتظام, اس کو کھوٹی ملی, میری ایک سیٹ ملی, گدھی تکے بیٹھ گئے. ہاں بھائی بولو کیا بولنا ہے, کہ تو کیا بولتے, بولتی بند ہو گئی. اب ایسا جلاد کے ساتھ چکا کیوں کو آئے ہمارے دربار میں سارا ستیہ ناش کرے, فوج کو مردہ بولے, وہ بولے یہ بولے, چیخ کے کرے ارے انسان کے طریقے سے بات کرے جانور, بیل پکار ایسا کا پکارتا ہے کیا؟ باہر سے آنے والوں کا یہ طریقہ ہے استقبال کرنے کا, عزت دینے کا, سوچ کے بول, سمجھے نہیں. ہم نہیں آئے, تیرے بادشاہ کے لیٹر پہ بلائے تو آئے ہیں. بھلا ایسا ہے کل جنگ ہوں گی نا تو مسلمانوں کا میدان میں ایڈریس نہیں گا, بھوسا بھوسا بناؤں گا. ارے پاگل کئی کو بولتا ہے, بھوسا بنانا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. بولو میدان میں تم بھی آؤ, میدان میں ہم بھی آتے, فیصلہ مالک کرے گا. کون کرے گا؟ حوصلے تمہارے, حوصلے ہمارے, مگر فیصلے کس کے؟ اللہ کے فیصلے. پھر کیوں آئے, کیوں آئے؟ تم کو جو ہے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں, بولا, اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت والی وسعت کی والی زندگی میں, دنیا سے تنگیوں سے نکال کر آخرت زندگی جاتا نہیں, اور بندوں کی عبادت سے بندوں کو نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنے آ رہے ہیں. یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. تمہارا ملک نہ کو, تمہاری یہ مردار دنیا نہ کو, یہ تمہارا ایران ملک نہیں. ہمارے نبی تو ساری کائنات کے بارے میں کیا بولے, پوری دنیا اللہ کے سامنے کیا قیمت رکھتی ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. بولا او بھائی دیکھا نکال, ایک ہاتھ ٹیکے تو سائڈ اسٹینڈ کر دے, کون سا اسٹینڈ, ہاں 2 ہاتھ بن لے تو سینٹرل اسٹینڈ. اب اسٹینڈ میں تو گاڑی ٹھہرتی گرتی, ٹھہرتی نہیں مارے تو. اب اسٹینڈ والے کس کے پاس گئے تھے, سیدھا بیٹھے اوپر گرا کر, ہے نا بھائی.
اس لیے درود شریف پڑھو. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور موت سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے. ہم دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. تمہارا ملک نہیں چاہیے. تیرا ملک کیا ہے؟ پوری دنیا ہمارے نظروں میں آقا نے ہمیں مچھر کے پر سے بھی بدتر بتایا. بہتر بتایا، بدتر بتایا. ہاں، پوری دنیا مچھر کا پر، پوری دنیا کی طاقت مکڑی کا جالا. بولا پوری دنیا کے جتنے بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی حکومتیں، ہتھیار ہیں، سپر پاور طاقتیں ہیں، ان پوری طاقتوں کو آقا کیا بولے؟ مکڑی کا جالا. بولا گھروں میں مکڑی جالے لگاتی نہیں لگاتی؟ نہیں، تمہارے گھروں میں نہیں لگاتی. بولو بھائی، تو وہ جالا توڑنے کے لیے کون سے چیمپئن کو بلاتے؟ ڈسٹرکٹ چیمپئن، اسٹیٹ چیمپئن، انڈین چیمپئن، ایشین چیمپئن، ورلڈ چیمپئن. بولو کیا بھی نہیں. 3 نمبر کے ٹی بی پیشنٹ کو بلائے تو بس ہے. کتنے نمبر کے؟ اور فرسٹ ہینڈ بھی نہیں، سیکنڈ ہینڈ جھاڑو کا کٹا دو. جھاڑ کو منڈ ہوتا نہیں، 10 گھر کے جالوں کو صاف کرتا ہے، گھر کو سیو کرتا ہے. تم جا کے سوپ کر لو، فنکشن نہ کر لو، پورے گاؤں خاندان کے جنکشن نہ کر لو. وہ احون البیوت لبیت العنکبوت. سمجھے نہیں؟ سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر بولے تو اللہ بولے مکڑی کا. کس کا؟ پھوکے تو بھی پھٹتا ہے، تھوکے تو بھی ٹوٹتا ہے. کہتے تھوکے ریورس، آدھا آگے پیچھے نکلتا نہیں نکلتا. بولو مکڑی کا جالا توڑنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایک جھاڑو سے پورے جال سارتے ہیں. اللہ کی ایک عذاب کی جھاڑو سے نوح علیہ السلام کی 950 سالہ طاقت کا جالا. کتنے؟ نوح علیہ السلام کتنے سال تبلیغ کرے؟ 950 سال کی جو پوری دنیا کی میجارٹی اور ایک ہی پارٹی، ایک ہی اتھارٹی، ایک ہی پارٹی، سب مل کے نوح علیہ السلام کو مار دینا. اس پوری طاقت کا جالا پانی کے جھٹکے سے. بولا پانی لا کر سب کی کہانی ختم کر دیا، دنیا میں نافرمانوں کی نشانی ختم کر دیا. کرا نہیں کرا؟ قوم عاد کو اللہ نے بارش کے خطروں کی جگہ پتھرے گرا کے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون؟ بڑے بڑے نیم کے، املی کے، بڑھ کے جھاڑوں کو ایسا اکھاڑتے تھے جیسے ہم کوتمیر کا جھاڑ اکھاڑتے. کوسا کوتمیر کا جھاڑ اکھاڑنے کو سے پہلوان کو لاتے. بولو 3 نمبر کو ٹی بی پیشنٹ لائے تو 3 مڑیاں اکھاڑ کو کٹے بنا کو دیتا تمہارے. بڑھ کا جھاڑا ایسا مارے تو جھٹکا جڑ کے ساتھ آتا. پہاڑوں کو ایسا ہٹاتے تھے جیسے ہم کنکر کا کپا ہٹاتے. ایسی بڑی طاقت کا اللہ نے بارش کے خطروں کی جگہ پتھرے ڈال کے سب کو مارا نہیں مارا؟ بولا لمبی چوڑی کیسٹ ہے اللہ کی، سارے قرآن کے واقعات سنا. میرے گھر کے واقعات نہیں، گھر کے سنا رہا ہوں، قرآن کے سنا رہا ہوں. بولو تو بولے ہم تیرے کو اللہ کی بندگی کی، نبی کی زندگی کی. بولا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ کی دعوت دینے آئے ہیں. اگر وہ نہیں مانے تو ہم کو ٹیکس دینا کہتے تمہاری جانوں کا. کس کا؟ جانوں کا ٹیکس تو دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. کہتے ہاں مکہ بولے تو بھکا. بولو پریشانوں کا دھکا، مصیبتوں میں پکا. اس کا نام کیا تھا؟ کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو کپڑا نہیں، رہنے کو جھوپڑا نہیں. ایسے بیاکوڑ لوگ بول رہے ہیں ہمیں ایران والوں کی حفاظت کریں گے. اچھا وہ جزیہ بھی نہیں دیے تو بولے تو وہ چاقو جو چندیا میں لپٹ لگے کھولنا شروع کری. انہیں ڈرتا ہے کوئی منترا ڈانڈا تو نکالتا نہیں، کیا کرتا ہے کہ کیا ہی کرے. 200 تلواروں میں چمک رہے ہیں. وہ چوک اس سے تمہاری خبر لے کے خبر بنائیں گے. اس سے خبر لیں گے بولے تو اندر دل ہل رہا ہے، باہر محل ہل رہا. کہتے دل ہل رہا اس کا 99 محل لے رہا. کیا تو اتنی چاقو اس سے تمہارا کام کریں گے. کہ تو انہیں پریشان ہو رہا ہے. 2 لاکھ تلوارہ وہاں ہے، لاکھوں تلوارہ اسٹاک میں ہے. ایک منڈی چاقو چندیا میں لپٹ کو لایا کرتے کہیں میں کھول کو، اس سے تمہاری خبر لیں گے. بولتے ہائے صاحب دیا گیا. اپنے درباری کو بلا کے والے کو یہ مسلمان ہمارے خالن کا ستیہ کرا، پائخانہ کرا، گدھا موتیا بھی آ گیا ابھی اس کے اوپر، لیٹرین بھی کرا، پیشاب بھی کرا، پھاڑ کے چندیا بنایا. 2 لاکھ فوج کو مردار بولیا، میرے جلاد کو گدھا بولیا وہاں گیٹ کرنے، اور میرے آگے کیا کہ چاقو بتا رہا ہے. انہیں ہمارے دربار کا پوری بے عزتی کیا. یہ مسلمان کو عزت کے ساتھ نہیں، بے عزتی کے ساتھ. بولو بے عزتی کے ساتھ نکالنا ہے. عزت کیا ہے؟ انڈیا میں کوئی آیا تو تاج محل کا ماڈل دیتے. کیا دیتے؟
باہر کے لوگ آئے تھے، حیدرآباد آئے تو چاند مینار کا ماڈل کہتے، کولا ماڈل بھائی ہماری یادگار لے جاؤ. اب ان کو عزت نہیں بے عزت دی چکا نا. یہ مسلمان کو جو ہے ایسا تحفہ دینا، اس لیے ذلیل ہو کے جانا. فرمایا ایک ٹوکرے میں مٹی بھر کے لا کے اس کے سر پہ رکھو، کہتے کیا لا کے؟ مٹی. اب مٹی کھود کے لا کے ہاتھ میں دیے تو ارے دلندروں، ایران کی زمین ہمارے ہاتھ میں دے دیے بولے بھائی، اور ایک بم ڈالے تو گم ہوگا. ایو اس میں بھی عزت ہی تھے. تم نے ایران کی زمین ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، بلکہ خوشیاں مناتے ہوئے چلے جانے. خوشیاں مناتے، مٹی نہیں دی، ایران کی زمین ہاتھ میں دے دی. سمجھے؟ ایسا ہیبت کھایا ہے. بعد میں ایران کے بادشاہ سے بولا حضرت ایک کو دیکھوں ٹیسٹ کر لوں، یہ کتنا ہے تو پورے کتنے ہیں، لہٰذا میں جنگ میں نہیں جاتا حضرت، الو بن کو ہلو یہاں رہتا ہوں، فوج کو بھیجاتا ہوں. کہتے بھیجا دوں. ایک آدمی آدھا مردہ نکالے سامنے تو پورا مردہ نکلتا ہے. اندر خوف تھا مگر مشورہ دے رہا تھا میں لے کے آتا ہوں. یہ کس کی طاقت ہے؟ ایمان کی، رحمان کی طاقت ہے. کالی کملی والوں نے ایسا ایمان بنایا، لاکھوں میں سے ایمان والا جاتا تھا، ذرا دل پہ ایک کانٹا بھی ادھر ادھر نہیں آتا تھا. اور ایسی نماز دے کر چلے گئے کہ 2 رکعت پڑھے تو بادشاہوں کے محل ہل جاتے تھے. ملا جیون بول کے ایک بزرگ تھے، اپنے وقت کے زندہ ولی تھے اور شاہجہاں کے زمانے کے تھے. تو شاہجہاں دلی جو ہے جب بہت خوشحالی آئی، بہت پیسہ آیا تو اس کو ریشم پہننے کا خواہش پیدا ہوا. کیا پہننے کا؟ ریشم کا کپڑا. اور چند علماء سے پوچھا، جو علماء سو منہ چاٹو قسم کی جو علماء ہوتے تھا ان سے پوچھا تو جہاں پنا آپ کے لیے جائز ہے. کہتی آپ کے لیے؟ وہ بکا بن زمانہ تھا، مکے کے زمانے تھا، تنگ دستیاں تھے، جبکہ حساب سے اللہ کے نبی نے ریشم مرد کے لیے حرام کہا. آپ کو ایسی خوشحالی ہے، سمجھے میرے دوست بزرگوں، آپ کو ریشم پہننا جائز ہے. تو ان علماء کے کہنے پر بادشاہ ریشم پہن کے جامع مسجد دلی میں آیا. کہاں پر؟ لال قلعے کے سامنے جو ہے نا وہاں آیا. اب یہ ملا جیون پہلی صف میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے. چلو سارے علماء سے پوچھے، اس فقیر سے، ان سے بھی پوچھو ملا جیون کیا میں ریشم کا کپڑا پہن سکتا ہوں؟ نہیں پہن سکتا. پہن کے آیا، وہ بھی کیسا آیا؟ تو ملا جیون بولے اس کا فتویٰ دینے کے لیے جمعہ ذرا لیٹ پڑھنا پڑے گا. بولے گا وہ کئی کو ہے، بعد میں بولتا ہوں، ذرا جمعہ کو روکو، میں گھر تک جا کے آ کے اس کا فتویٰ دیتا ہوں. سیدھا گھر گئے، بھی بچوں کو بلائے. دیکھو ایک حق بات بولنے کا ٹائم آیا ہے، شاید جان جا بھی سکتی ہے، رہ بھی سکتی ہے. اب میری زندگی کی آخری ملاقات ہے، انشاءاللہ جنت میں مل لیں گے. کہاں مل لیں گے؟ میں اگر شہید کر دیا گیا تو گھبرانا نہیں، اللہ کے بھروسے پہ بول کے اب آ کے بابا آگے دوہل کھڑے رہ کے اعلان کرے ریشم پہننا آقا نے حرام قرار دیا ہے. جو پہننے کا فتویٰ دیا وہ بھی اور فتویٰ سن کے جو پہنا وہ بھی، یہ دونوں اسلامی نظریے سے واجب القتل ہے. کہتے پہننے والے کو بھی فتویٰ دینے والوں کو شریعت قتل کا حکم دیتی ہے. بولتے شاہجہاں دلی کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. اب یہ پورا مجمع ملا جیون کے باتوں میں جذبے میں آ کے کہ میرے قتل کر کے ٹکڑے نہ بنا دے. جمعہ پڑھتے ہی جو گلیوں میں سے نکل کے بھاگا ہے شاہی محل کے لیے، میرے دوستو بھاگ کر وہاں جا کے ایک دم غصے میں بھڑک گیا. بھڑک کے جو فرمایا اپنی فوج کا خاص دستہ جو بادشاہ کی سیکورٹی گارڈ ان کو بلایا، جا کے ملا جیون بڈھے کو اندھی اسپاٹ گرفتار کر کے لا کے جیل میں ڈال دو. اس نے پورے مجمع میں ہماری بے عزتی کر دیا، ہمیں قتل کا حکم جاری کر دیا. بولتے اس کی فوج نکلنے لگی. تو ملا جیون شاہجہاں کے بیٹے تھے اورنگزیب، بولا وہ ملا جیون کے شاگرد تھے. جیسے بابا کا یہ فیصلہ سنے دوڑتے ہوئے سیدھا استاد کے گھر آئے. آ کے استاد تم نے کیا فتویٰ دیا، کیا گڑبڑ کیا؟ ابا جان بڑے غصے میں جوش میں ہے اور خاص فوج سیکورٹی گارڈ کو بھیجا رہے، وہ آنے والی ہے، تمہیں گرفتار کر کے لیا کہ جیل میں ڈالنے والی ہے. کاہے کو ایسا فتویٰ دیے؟ جلدی سے جا کے بادشاہ سے معافی مانگو، وہ مانگو، یہ مانگو. بولتے ملا جیون کا بھی جذبہ اٹھ گیا. اچھا تیرے باپ کو اپنی فوج اور حکومت کا ناز ہے، پھر ہم کو ہمارے اللہ کا ناز ہے. لا میرا ہتھیار، وضو اور مسواک، وضو کا لوٹا، مسواک اور مصلی لے کے آ، ابھی بتاتا ہوں تیرے باپ کیا ہے، ہم کیا ہے. بولتے وہ شاگرد وضو کا لوٹا مسواک لا کے رکھا. دیکھتے بابا کی فکر شروع ہو گئی، اگر یہ بڈھا نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے گا میرے بابا کا ایڈریس بھی دنیا میں نہیں رہے گا. بول کے گلیوں میں سے پڑھتے ہوئے بھاگے. ابا جان
کیا تماشا کر رہے ہیں, کس سے چھیڑ لے رہے ہیں, کس سے لڑ لے رہے ہیں. وہ بڈھا ہاتھ اٹھائے گا, تمہارا ایڈریس بھی دنیا میں نہیں رہے گا. میرے دوستو, جا کے باپ کے دل میں بم ڈالے تو تاریخ میں لکھا ہے بغیر چپل پہنے کے شہنشاہ بھاگ کے آیا ملا جیون کے فقیر کی جھوپڑی پہ, حضرت معاف کر دو میرے سے قصور ہو گیا. یہ تھی نماز جو بادشاہوں کو, محلوں کو ہلا دیتی تھی اور دلوں کو ہلا دیتی تھی, لا کے اللہ والوں سے ملا دیتی تھی. اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے. نماز پڑھ رہے ہیں, کئی کی نماز پڑھ رہے ہیں. تبلیغ میں یہ تو بولتے ہیں کہ بھائی وہ مردہ نماز چھوڑ کے زندہ نماز سیکھنے کے لیے نکلو. وہ بے جان ایمان, ایمان ہے مگر یقین نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یقین ہے, ایمان ہے, یقین ہے. اگر ایمان کے اندر یقین رہے تو ایسا مضبوط ہے نا, رسی دیے تو کیسا پکڑ لیتے کہ سانپ دیے تو ویسی پکڑ لینا. سانپ دیے تو بھی پکڑ لیتے, ارے پکڑ لیتے ہیں. اور رسی لے کے جھومتے ہوئے جا رہا تھا, شکر ڈانس کرنا شروع کر, کیا اور مٹی پڑو, رسی پکڑے سانپ بن گیا. اب بغیر بیانٹ کے ڈانس کرنا شروع ہوتا ہے. ایک بار ٹھیٹ یہی بیان میں کر رہا ہوں, امام کے سر پہ سانپ گرا تو تمام ڈانس کرتے مسلح. کیا کہتا حضرت امام پہ گرا تمام ناچ رہے کہتے. یقین بنا تو ایسا ہے جیسے رسی کچھ نہیں کر سکتی, سانپ بھی کچھ نہیں کرتا. کون کرنے والے؟ اللہ. میرے فضل کریم بھائی میرے 3 چلے کیوں بولتے تھے, اس یقین کے ساتھ اگر بندہ ٹھہرے گا تو سینکڑوں سانپ گلے میں لپٹیں گے مگر ایمان والے کا بال بھیگا نہیں ہوتا. جس چیز کا یقین نکل جاتا ہے اللہ وہ چیز اس کے تابع کر دیتے تھے. خلیل اللہ کے ذہن سے آگ کا یقین نکل گیا, آگ جلائی. یونس علیہ السلام کے پیٹ سے سمندر اور مچھلی کا یقین نکل گیا, مچھلی گلائی. اور اسماعیل السلام سے چھری کا یقین نکل گیا, چھری گلا کاٹی. ایوب علیہ السلام سے بیماری کا یقین نکل گیا, ڈینجر اور خطر بیماری آ کے ایوب علیہ السلام کو مار دی نہیں. ایٹم بم کا اگر یقین نکل گیا تو بم پھٹے گا مگر ایمان والے کا بال بھی بھینگا نہیں ہوگا. یقین نکلنا بولو تو یقین نکلنا بولے تو اپنے کو نکالنا, اپنے کو نکلیں گے تو اندر کا نکلتا, وہاں رہے تو کیسا نکلتا. ایک آدمی باڑی میں ڈوب کے مر رہا ہے تو اس کے پیٹ میں کا پانی نکالنا تو باڑی میں رکھ کے دبانا, کنویں میں رکھ کے دبانا, نہیں باہر لانا. بولو پانی میں ڈوب کے کوئی مر رہا ہے, پانی پی پی کے مر رہا ہے تو اس کے پیٹ میں کا پانی نکال کے زندہ رکھنا کا تو وہیں رکھ کے پیٹ دبانا, باہر رکھے. وہاں دبائے تو اب مرنے کا سمجھنے گھنٹے مرنے کا منٹے میں مر جاتا. باہر لا کے دبائے تو پانی نکال سکتے. تو جو بے یقینی ہمارے دل میں آئی ہے اس کو نکالنے کے لیے پہلے یہاں سے نکلنا, بے دینی کے ماحول میں, بے ایمانی کے ماحول سے نکل کے ایمان کے ماحول میں جانا. کہاں جانا؟ اور دھیان والی نماز کے ٹریننگ لینا, لائننگ پکڑنا, ٹریننگ لینا. سمجھے؟ نماز بنے, ایمان بنے, یقین بنے, اس کے لیے محنت کرنا نہیں کرنا. بولو ارے بولو, صحابہ کو محنت کے بعد ملا بغیر محنت کے ملا؟ کیا محنت کرنی پڑی, اللہ اکبر. بلال جیسی محنت کوئی کر سکتا؟ کرے تو مسلمان رہ سکتا آج کا؟ بولو خباب جیسے انگاروں پہ کوئی لیٹ سکتا؟ لے کے تو پھر تبلیغ میں لوٹ سکتا انہیں؟ بولو چلے میں لے جا کے آگ پہ سلاتی ہوں تو کون باپ کا بیٹا جی نام لکھاتا ہے؟ بولو بھائی باغ میں رکھتی بولے تو تیار نہیں ہے, آگ میں سلاتی ہوں تو تیار ہوتی. بولو چپنے میں چلے میں لے کو کھمبے کو مار کے دمبے کو مارے سار کو مار مار کے مردہ نکال کو دوسرے دن زمین میں گھسیٹیں گے تو کون جاتا ہے؟ نکو بابا تمہاری تبلیغ نکو, یہ پبلک نکو. سمجھے نہیں, دوزخ میں گئے تو گئے مگر تمہارے ساتھ تو نہیں جاتے گئے. تیار ہوتے. صحابہ نے محنت کتنی کیا, اس کے بعد ایمان بنا. اور نبیوں نے کتنی محنت کیا جس کے بعد دین پھیلا. محنت کیا نہیں کیے؟ ہمارے آقا محنت کرے نہیں کرے؟ سارے نبیوں سے کم کرے زیادہ کرے؟ اما عائشہ فرمائشہ اللہ کے دین کے لیے, دعوت کے کام کے لیے, امت کے غم کے لیے, عائشہ جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی نہیں ستایا, جتنا میں ڈرایا گیا ہوں کوئی نبی نہیں ڈرایا گیا, جتنا میں رویا ہوں کوئی نبی نہیں رویا. طارق جمیل صاحب کو انہوں نے دیکھا سارے نبیوں کے آنسوں کو ایک جگہ جمع کر کے کالی کملی والوں کی آنکھوں کو ایک جمع کرے تو سارے نبیوں کے آنسوں سے ہمارے نبی کے آنسو بڑھ جاتے. وہ آدم علیہ السلام کے آنسو نہیں جو اپنے گناہ کی معافی کے لیے روئے, اپنے گناہ کے لیے روئے, انسانیت کے رو رہے انہوں.
اور یعقوب علیہ السلام کے آنسو نے جو اپنے بیٹے یوسف کے لیے روئے، کس کے لیے؟ یوسف 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 بول کے میرے بھائیوں 40 سال روئے ہیں. کتنے؟ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلے گئے، اندھے ہو گئے، اتنے آنسو گئے. مگر امت کے لیے رونے کا حساب اگر لگایا جائے تو ہمارے آقا کا ریکارڈ کوئی توڑ سکتا؟ کالی کملی والوں کو پیچھے چھوڑ سکتا؟ بولو. سب سے زیادہ روئے، سب سے زیادہ بھوکے رہے. اور کوئی نبی میرے بھائیوں اپنے سے ہٹ کے اپنے خاندان کو نہیں لگایا. ایک ابراہیم علیہ السلام بیوی بیٹے کو لگائے، اپنے آپ کو لگائے. بقیہ اس کے بعد جتنے نبیوں کا ریکارڈ ہے صرف نبی قربان ہوا ہے. کون قربان؟ اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، اس کا خاندان نہیں. مگر ہمارے نبی اکیلے قربان ہوئے، پورے خاندان کو قربان کرے. بولو. بیٹیوں کو قربان، نواسوں کو قربان، دامادوں کو قربان، چچاؤں کو قربان، بیویوں کو قربان کرے نہیں کرے؟ صحابیوں کو بھی قربان کرے. جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں دیے کوئی نہیں دیے. بیویاں قربان ہوئے. بیٹی زینب آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. امی خدیجہ کے انتقال کے بعد بابا جان کی بڑی خدمت گزار تھی، غمخوار تھی، ہمدرد تھی. جب ماں مر جاتی تو گھر کی بڑی بیٹی پہ ذمہ داریاں پڑتے نہیں پڑتے؟ زینب کہتی میری ماں چلے گئی، میرے اوپر بابا کی ذمہ داری پڑ گئی. میرے بابا صبح گھر سے نکلتے تھے. کب نکلتے تھے؟ قیامت تک آنے والی امت کو دوزخ سے بچانے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے. میری امی کے انتقال کے بعد میں گھر کی ذمہ دار بابا کی نگران کار تھی. میرے بابا صبح چلے جاتے تھے. صبح جو چلے جاتے شام تک واپس نہیں آتے تھے. کب تک؟ صبح کا ٹفن نہیں، دوپہر کا کھانا نہیں، پتھرے کھاتے ہوئے، گالیاں کھاتے ہوئے، چڑکیاں کھاتے ہوئے، خون میں نہاتے ہوئے. بولو. خالی گالیاں کھا رہے تھے، پتھرے کھا رہے تھے، نہیں خون میں بھی نہا رہے تھے. میرے دوستوں طائف کا اتنا درد بھرا واقعہ ہے میرے دوستوں، انسان چھوڑ کے پتھر بھی روتا ہے. پتھر روئے ہیں، طائف کے پہاڑ روئے ہیں، جھاڑا روئے ہیں. 4.5 کلومیٹر تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی، اس قرآنی بدن پر پتھرے گرے ہیں. خون میں نہا کر بے ہوش ہو کے گر گئے. جیسے بے ہوش ہو کے گرے طائف کی زمین رو رہی تھی، طائف کے پہاڑ رو رہے تھے، جھاڑا رو رہے تھے. ہمارے گجرات کے غلام رسول صاحب وہاں گئے تھے. فرمایا معین بھائی ہم طائف میں جا کے طائف کا قصہ پڑھے. ساتھیاں روتے روتے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے. ہم دیکھے جس تاریخ سے آقا کو پتھر مارے اس تاریخ سے اب تک 2 پہاڑوں سے آنسو ٹپک رہے. 24 گھنٹے پانی گرتے رہتا کہتے پہاڑوں سے. تو ایسا دکھ رہا ہے کالی کملی والوں کو زخموں کو دیکھ کر آج تک پہاڑ آنسو بہا رہے ہیں. ہم ان کے امتیوں کے آنسو خشک ہو گئے. زمین چیخ ماری، فرشتے رونے لگے. یہاں تک کہ عتبہ جو نبی کا کٹر دشمن تھا انہیں بھی رونا شروع کرا. دشمنوں کو رحم آ گیا طائف کے زخموں کو دیکھ کر. عائشہ جتنا میں ستایا گیا کوئی نبی نہیں ستایا گیا. میری زندگی کے ریکارڈ تکلیف جو پہنچے عائشہ طائف والوں نے مجھے پہنچایا. وہی سے طائف والوں کو بددعا دیے، دعا دیے. بولو. اللہ کہہ رہا میرا نبی ان خبیثوں کو دنیا سے صاف کر دے. آقا کہہ رہے اللہ تو ان کو معاف کر دے. اللہ کہہ رہا ان کو صاف کر دے، زمین سے صاف کر دے. جبرائیل آیا، پہاڑوں کے فرشتے کو لایا ہے. میرا محبوب تیری تکلیف میں نہیں دیکھ سکا، تیرا تڑپنا تڑکنا نہیں دیکھ سکا. میرا محبوب ہاتھ اٹھا دے، ان کے حق میں بددعا کر دے، ان کو صاف کر دے. نوح علیہ السلام بددعا مانگے. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ اس پوری قوم کا ستیہ ناش کر دے، اس پوری قوم کو اللہ دنیا میں ایڈریس نہ کر دے. نوح نے بددعا مانگی، موسیٰ نے بددعا مانگی، اور نبیوں نے بددعا مانگی. ہمارے آقا کبھی بددعا مانگے؟ کبھی بدلہ لیے؟ اللہ کہہ رہے صاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے. یہ مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ ان کی اولاد میں فولاد جیسے لوگ پیدا ہوں گے. میرے دین کو لے کے بات کو لے کے جائیں گے. چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور مدینے میں مسجد وار جماعت بنی، پہلی جماعت جو آئی ہے پورے عرب سے طائف سے. کہاں سے؟ مسجد وار جماعت کا پہلا طائف سے آیا ہے. اور انڈیا میں پہلا اسلام کہاں سے آیا؟ طائف سے. محمد بن قاسم ثقفی شادی کر لے کے 4 مہینے دلہن کے ساتھ رہا. کتنے؟ 4 مہینے بیوی کے ساتھ لگایا. پھر انڈیا میں آ کر جو دین کی آواز لگایا، کلمے کا بیج بویا. میرے دوستو اس مجاہد نوجوان 4 مہینے کی بیوی کو چھوڑ کے آیا. پھر زندگی میں بیوی کی صورت نہیں دیکھا، اس کی لاش واپس گئی ہے گھر کو.
4 مہینے بیوی کے ساتھ اور پوری زندگی دعوت کے ساتھ. اور ہم 4 مہینے پوری زندگی بیویوں میں لگا کر 4 مہینے خدا کے راستے میں لگانے تیار نہیں ہیں. اسی طائف سے دین آیا, اسی طائف سے پہلی جماعت آئی. تو طائف میں جتنا ستائے گئے, زندگی وجہ تک گئے. زینب بچے میرے بابا شام تک نہیں آتے تھے, کھانا نہیں, دوپہر کا کھانا گیا, کیا پیے کیا کھائے, پتھر کھائے, خون میں نہائے, میرے بابا گھر کو نہیں آئے. میں دروازے میں کھڑی بھی روتی تھی, چاروں طرف دیکھتی تھی, یہاں تک کہ رات کا کھانا کھا کر مکہ سو گیا. میرے بابا کا ایڈریس نہیں. میں دروازے میں کھڑی ہوں, زارو قطار رو رہی ہوں. پورے مکے کے دروازے بند ہو گئے, کھڑکیاں بند ہو گئے, سڑکیں سنسان ہیں, کوئی روڈ پہ نظر نہیں آ رہا, مگر میرے بابا نہیں ہے. میں گھبرا گئی. میرے بابا کہیں دنیا سے چلے گئے. بابا کو پتھرے مار مار کے کہیں جان تو نہیں لے لیے, آنکھوں میں دھول ڈالے تو ملتے ہوئے تو نہیں بیٹھے, یا جو ہے کانٹے بچھائے تو کانٹوں میں تو نہیں پھنس گئے. یہ مختلف خیالات مجھے بے چین کر رہے ہیں. میں دروازے میں کھڑے ہو کے رو رہی ہوں. آدھی رات گزرنے کے بعد میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آنے لگے. دیکھ کر میں باغ باغ ہو گئی, خوشیاں منانے لگی. میرے ابا زندہ ہے, میرے رسول اللہ آ رہے ہیں بول کے میں خوشیاں منانے لگی. مگر اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا میرے بابا کیسی حالت میں آ رہے ہیں. جب میرے ڈھیلیچ میں آیا تو کیا دیکھتی ہوں, کسی کافر نے ایسا موٹا پتھر لے کر بابا کے سر پہ مارا ہے. سر پھٹ کے پورے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے تھے. دیکھتے میری چیخ نکل گئی. میں دھاڑے مار مار کے رونے لگی, یا رسول اللہ میرے بابا جان صبح چلے گئے, کیا کھائے کیا پیے, آئے تو خون میں نہا کر آ گئے. کسی خبیث نے کانٹے دار ٹہنیاں ڈال کر سامنے پیچھے سے کھینچا, سارے کپڑے پھٹ کے تار تار ہو گئے. کسی نے دھول لے کر آنکھوں میں ڈالی. 14ویں رات کے چاند کے سر کا ہمارے آقا کا چہرہ دھول میں چھپا ہوا ہے. کوئی کچرے کی ٹوکری سر پہ انڈل دیا, سر میں اور داڑھی میں کچرا ہے. دیکھ کے زینب کہتے میں رو رہی تھی, میرے آنکھوں میں آنسو جا رہے تھے, میں بے چین ہو رہی تھی. گھر میں جا کر لوٹے میں پانی لا کر بابا کے چہرے پہ جو دھول اور خون تھا دھو رہی تھی. درد بڑے انداز سے رو رہی تھی, یا رسول اللہ میرے بابا جان کائی کو یہ مصیبت اٹھا رہی, بابا ہم بیٹیوں کو تڑپا رہے, یا رسول اللہ. مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخیں نکل گئی. بابا بھی رونے لگے. بیٹی زینب تیرے بابا کو دیکھ کر تو پریشان ہونا, تیرے ابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے. تیرے بابا کو جان سے کوئی نہیں مار سکتے. ہاں قیامت تک آنے والی میری گناہگار کمزور امت کے لیے میں مصیبتیں اٹھا رہا ہوں. میرے مصیبتوں کے صدقے میں اللہ میری امت کو جہنم سے بچائے گا, میری امت کو اللہ ہدایت دے گا, میری امت دوزخ سے نکل جائے گی. زینب صبر کر لے, صبر کر لے, تیرے بابا کو جان سے کوئی نہیں مار سکتا. اللہ تیرے بابا کی جان کی حفاظت ذمہ داری لیا ہے. تو میرے بھائیوں کتنی محنتوں کے بعد, کتنی قربانیوں کے بعد, کتنے پتھرے کھانے کے بعد, کتنا خون میں نہانے کے بعد, کتنا آنکھوں کے آنسو جانے کے بعد, کتنا اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو تڑپانے کے بعد, کتنی ہماری مائیں بیویوں کو تڑپانے کے بعد, کتنا اپنے دامادوں کو تڑپایا, کیسے اپنے نواسوں کو تڑپایا, کیسے صحابہ کے یتیم بچوں کو دیکھ کے تڑپائے, اور جوان بیٹیوں کو بیوہ ہوتے ہوئے تڑپے ہیں. ان قربانی کے بعد یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس آیا ہے. یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ صدقہ, یہ خیرات, یہ ساری چیزیں نبی کے آنسوؤں سے, نبی کے خون کے خطروں سے, آقا کے بھوکے رہنے سے, پیاکے رہنے سے. کئی دنوں تک آقا کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا. آپ کی لاڈلی فاطمہ, حسن و حسین روتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے نانا جان کے گھر آتے تھے. نانا جان امی نے روٹی نہیں پکایا, نانا ہم بھوکے ہیں یا رسول اللہ. حضرت علی امت کے تقاضوں پر کبھی یمن کی جماعت, کبھی ملک شام کی جماعت, کبھی ملک روم کی جماعت لے کے جاتے تھے. فاطمہ کے گھر میں فاقے آتے تھے, بچے روتے میں نانا جان کے پاس جاتے تھے. وہیں نانا کا گھر, وہیں جو ہے فاطمہ کا گھر, وہیں اللہ کا گھر. اللہ ہم سب کو مدینہ جانے کی توفیق دے, بابا بیٹیوں کا گھر دیکھنے کی توفیق دے, جنت البقیع دیکھنے کی توفیق دے. میرے بھائی اور بزرگوں دونوں نواز سے لوتے ہوئے آتے, نانا جان امی نے روٹی نہیں بنایا, بھوکے. نانا آقا کے چیخے نکل جاتے. دونوں لاڈلے نواسوں کو لے کر فاطمہ کے پاس آتے, بیٹی یہ بچے میرے دل کو تڑپا رہے, فاطمہ کیوں رلا رہی ہے, ارے ان کو کچھ کھلا دے, پلا دے, ان کے دلوں کو بہلا دے. فاطمہ کی چیخ نکلتی روتی, یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں سلگا, نہ کھانا ہے نہ روٹی ہے, کیا کھلانا ہے. حضرت علی یمن کی جماعت میں گئے ہوئے, آقا نے سن کر فرمایا اصبری یا فاطمہ, فاطمہ صبر کر لے, تیرا شوہر ان بچوں کا باپ
میری امت کو دوزخ سے بچانے دین سکھانے گیا ہے فاطمہ میری امت دوزخ سے بچ سکتی ہے، تیرے بھوک اور فاقوں کو، تیرے بچوں کے تڑپ کو میں دیکھ کر صبر کروں گا، مگر امت کو دوزخ میں تڑپتا نہیں دیکھ سکوں گا۔ سب سے زیادہ امت سے محبت کالی کملی والوں نے کیا ہے، سب سے زیادہ امت کے لیے آنسو مدینے والے مصطفیٰ نے بہایا ہے، سب سے لیے امت کے لیے بھوکا رہنا یہ مدینے والے آقا نے کیا ہے، ان کی بیٹیوں نے، نواسوں نے، بیویوں نے، صحابیوں نے اور میرے بھائیوں ان کے دامادوں نے مصیبت اٹھا کر یہ دین ہمیں دے کے گئے۔ آج یہ دین ہمارے سامنے مٹے اور جگہ جگہ مسجداں ٹوٹے اور مسلمانوں کے میرے بھائی مسلمانوں کے گلے کٹے، جوان بیٹوں کی عزتیں لوٹے، ہم سکون سے گھروں میں بیٹھیں گے، آقا کو کیا محبت آئیں گے؟ میرے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آقا کے غم کو غم بنانا ہے اور دعوت کے کام کو لینا، اللہ کے نام کو لینا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے نام کا بول بالا ہو، پورے گھروں میں نبی کے نور کا اجالا ہو، ہر گھر سے شیطان کمینے کا منہ کالا ہو، پوری دنیا کی باطل طاقتیں ڈھیلے ہو۔ اس کے لیے ہم کچھ عزائم کریں گے، ہم حوصلے کریں گے، اللہ کی مدد کے فیصلے اتریں گے، ہم ارادے کریں گے تو اللہ ہمارے دل کی مرادیں پوری کریں گے۔ اللہ قرآن میں صاف کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو کون میرے نام پر میرے نبی کے کام پر کھڑے ہوتا ہے؟ اللہ اعلان کرے، اللہ پکارے، ہم کھڑے نہ ہوں، اس سے زیادہ بد نصیب گھڑیاں زندگی میں کم نہیں آئیں گی۔ حوصلہ ہم کرنا ہے، فیصلہ آسمان والا دکھائے گا، ارادے ہم لکھائیں گے، مرادیں اللہ پوری کریں گے۔ کون مرد مجاہد، کون نبی کے شہدائی، کون کالی کملی والوں کے فدائی اس مجلس کے ہیرو بنے، صحابہ کے پیرو بنے۔ اللہ کہتے ہیں والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کون پہل کر کے کہتا ہے میری زندگی میرے 4 مہینے، پہلے بولنے والے بڑے خوش قسمت ہیں۔ سارا مجمع کھڑے ہو کے بولو 4 مہینے ہمارے لگیں گے، بولو۔ سب تیار ہے بھائی؟